بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا، ہم سب کو ایمان کی توفیق بخشی، ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. ایمان کا چراغ جب ایک بندے کے دل میں جلتا ہے تو اس کے کردار کے ایک ایک گوشے کو منور کر دیتا ہے. ایمان اگر بندے کے دل میں ہوتا ہے تو وہ ایمان بندے کے کردار میں دکھائی دیتا ہے، اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے، اس کے معاملات میں دکھائی دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے رویے میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. ہمارا جو دین ہے وہ محض چند رسموں، چند تہواروں اور چند عبادتوں کا دین نہیں ہے کہ سال میں آپ کو چند تہوار منا لینی ہیں، چند عبادتیں ادا کر دینی ہیں، چند رسمیں ادا کر دینی ہیں. ہمارا دین ایک لائف سٹائل کا نام ہے، ایک طرز حیات کا نام ہے. تو اس دین کا رنگ جو ہے وہ بندے کے کردار کے ہر گوشے میں دکھائی دیتا ہے. بندے کے کردار کا ہر گوشہ اس دین کے رنگ سے رنگا ہوا ہوتا ہے. عبادتوں میں تو دکھائی دیتا ہے ایمان، توحید، پر ایک بندہ اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے نا، اپنے گھر میں بھی اس کا ایمان اس کے کردار میں دکھائی دیتا ہے. اس کا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس میں اس کا ایمان جھلکتا ہے. اس کا رویہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، وہ مالک ہے تو مزدور سے کیسے پیش آتا ہے، مزدور ہے تو مالک کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ تاجر ہے تو تجارت میں اس کا ایمان دکھتا ہے، وہ حاکم ہے تو حکومت میں اس کا ایمان دکھتا ہے، وہ سیاست داں ہے تو سیاست میں اس کا ایمان دکھتا ہے. ایمان ایک چراغ کا نام ہے اور اس چراغ کی روشنی بندے کے اخلاق اور کردار میں دکھائی دینی چاہیے. اگر دکھائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ایمان کی روشنی مدھم پڑی ہوئی ہے دماغ میں، دل میں ایمان کی روشنی مدھم پڑ گئی ہے، تبھی اخلاق میں اس کی روشنی دکھائی نہیں دے رہی. اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں بندے کے اخلاق کو ڈائریکٹ ایمان سے جوڑا ہے کہ اخلاق ہے، ایمان ہے تو وہ اخلاق میں دکھنا چاہیے. اخلاق درست نہیں اس کا مطلب ایمان میں کوئی پرابلم ہے، کچھ کمی ہے، کوئی مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا ما آمن ابی من بات شبعان، جو آدمی پیٹ بھر کر کے رات گزارے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ مجھ پہ ایمان نہیں لے کے آیا. اللہ کے نبی نے آپ کے اپنے پڑوسی کے ساتھ رویے کو ایمان سے جوڑا ہے. ایمان ہوگا تو بندہ اپنے پڑوسی کا خیال کرے گا. اگر آپ کو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں تو اس کا مطلب ایمان میں کمی ہے کہیں پہ، ایمان کی نفی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کمال ایمان کی نفی کی. ہاں ایک حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے. یعنی آپ کا ایمان آپ کی میزبانی میں بھی دکھے گا، آپ کے مہمان کے ساتھ جو سلوک ہے اس میں بھی دکھائی دینا چاہیے کہ آپ ایمان والے ہیں. آپ کی تجارت میں دکھے گا، آپ کی گفتگو میں دکھے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے یا خاموش رہے. آپ کے ہاتھ میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے زبان پر، ہر جگہ آپ کا ایمان دکھائی دینا چاہیے. اور خاص طور پہ آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رویے میں، ایک شوہر کے اخلاق میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کا ایمان بھی دیکھنا چاہیے.
یعنی ایک کافر شوہر ایک مومن شوہر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. مومن شوہر تو اللہ پہ ایمان لایا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ایک عورت کو اپنے لیے حلال کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خود کو جوابدہ سمجھتا ہے، تو اس کا ایمان اس کے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک میں نکھر کے آنا چاہیے. آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ جو سلوک ہے آپ کا، وہ ایمان والا سلوک ایک الگ طرح کا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا نا کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہم. سب سے کامل ایمان والے کون لوگ ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں. یعنی اخلاق کے اچھا ہونا یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اگر ایمان کو دیکھنا ہے تو اخلاق میں دکھنا چاہیے وہ ایمان. وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِمْ، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہے. گھر والوں کے ساتھ نرمی آپ کی ایمان کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ. تو سب سے پہلی تو یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کو ہم نے بہت ایک لمیٹڈ ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہے دین کا، کہ داڑھی رکھی ہے، عورت نقاب پہنتی ہے، دینداری ہے. نماز پڑھ لیتے ہیں، یہی دینداری ہے. نماز دین کا بہت اہم ترین حصہ ہے، پر صرف نماز دینداری نہیں ہے. عبادتیں تو کرنی ہیں، عبادتیں تو سب سے پہلے ہیں. عبادتوں کے بعد آپ کا ایمان آپ کے اخلاق میں، آپ کے رویے میں، آپ کے سلوک میں بھی دکھائی دینا چاہیے. اور اس میں آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین پہلو ہوتا ہے ازدواجی زندگی کا پہلو. ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی اور ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر، یہ زندگی کا بہت اہم ترین حصہ ہوتا ہے. عام انسان کے لیے صرف ایک رشتہ ہے. ہمارے لیے نکاح محض ایک رشتہ نہیں ہے، ہمارے لیے نکاح ایک عبادت ہے. ہمارے دین میں نکاح محض ایک رشتہ نہیں ہے، ایک عبادت ہے، اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے. اور دوسرے مذاہب میں تو مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، جو جذبات ہیں، تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہے، الفت ہے، ان کے یہاں تو عیب ہے. دوسرے مذاہب میں دینداری یہ ہے کہ نکاح مت کرو، شادی مت کرو، تجرد کی زندگی گزارو، جوگی بن جاؤ، سنیاس لے لو، بال برہمچاری بن جاؤ، اپنی ساری خواہشات کو تیاگ دو. ان کے ہاں یہ کیا ہے؟ عبادت. ان کے یہاں ہر مذہب میں نکاح کرنا بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. اس لیے جو دوسرے مذاہب ہیں دنیا کے، وہاں شادی مذہبی پیشوا نہیں کرتے. جو مذہبی رہنما ہوتے وہ نکاح نہیں کرتے. عیسائیوں میں پادری نکاح نہیں کرتے، ننز نکاح نہیں کرتے. تجرد ان کے یہاں تقویٰ ہے، وہ شادی نہیں کرنا ان کے یہاں تقویٰ ہے. جو بدھزم ہے اس میں بدھسٹ جو بھکشو ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، پنڈت ان کی شادی نہیں کرتے، نکاح سے دور رہتے ہیں. ہندوؤں میں جو پنڈت ہوتے ہیں بال برہمچاری، وہ شادی نہیں کرتے، کہیں ایسے جنگلوں میں پہاڑوں پہ جاتے ہیں، اپنا سنیاس لے کے جوکی بن جاتے ہیں، ہاں گلی گلی پھرتے ہیں اور اپنی ساری خواہشات کو تیاگ دیتے ہیں. ہر مذہب میں نکاح تقویٰ کے خلاف ہے. ہمارے دین میں تو نکاح اپنے آپ میں کی عبادت ہے. ہمارے دین میں تصور یہ ہے کہ نکاح سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. ہمارے دین میں یہ ہے کہ نکاح کرنے سے بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کے دین میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے دین میں تو نکاح کرنا عبادت، بیوی کو کھلانا عبادت، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی عبادت. ہمارا دین الحمدللہ اتنا براڈ مائنڈیڈ دین ہے. ہاں پچھلی دنوں ایک ڈیبیٹ میں مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی اسلام میں ذرا سا بھی رومانس نہیں ہے، رومانس کے خلاف دین ہے. میں نے کہا بھائی ہمارے دین سے زیادہ رومانس کہاں ہوگا؟ یہاں تو آپ ایک عورت سے شادی کریں اور آپ کی رومانٹک نیڈز پوری نہیں ہو رہی تو 2 کر لیں، 2 سے بھی نہیں پوری 3 کر لیں، 4 کر لیں. ہمارے دین سے زیادہ رومانس کہاں پر ہے؟ ہمارا ہی تو دین ہے جس نے اس اٹریکشن کو جو ہمارے دلوں کے اندر ہے عورتوں کے لیے، جو عورتوں کے دلوں میں ہے مردوں کے لیے، اس اٹریکشن کو اللہ کی نعمت اللہ کی آیت قرار دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے یہ عورتیں پیدا کی تمہارے سکون کے لیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا. شادی شدہ زندگی سے انسان کی سکون کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. بغیر شادی کے خلفشار ہے، ذہنی انتشار ہے. ہاں جیسے بعض علماء نے کنواروں کی مثال دی ہے کہ کنوارے جو ہے وہ اس سوکھے پتے کی طرح ہوتے ہیں جو چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے اور ہوائیں اس کو یہاں سے وہاں اڑا رہی ہیں.
مشرق کی ہوا چلی تو مشرق میں، مغرب کی ہوا چلی مغرب میں. کنواروں کو کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے؟ ہاں، تو ان کی عزت نہیں ہوتی، ٹپلی مار کے لوگ نکل لیتے. کہاں سونا ہے، کہاں جاگنا ہے، مہمان آئے گھر میں تو بھگا دیا ماں ابا نے، جاؤ کہیں اور جا کے دوستوں کیا سو جاؤ. کنوارے کی کوئی عزت نہ، کوئی احترام نہ، کوئی ٹھکانہ. پر جب آدمی شادی کر لیتا ہے نا تو اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. سکون میں ٹھہراؤ کے معنی پائے جاتے ہیں نا. ساکن کہتے ہیں ٹھہری ہوئی چیز کو. پھر اس کا گھر ہو جاتا ہے، بیوی ہو جاتی ہے، ہاں، اس کی جگہ فکس ہو جاتی ہے، پھر ایک عزت مل جاتی ہے معاشرے میں اس کو. شادی شدہ آدمی کی عزت ہوتی، کنوارے کی کیا عزت ہے؟ مر جائے تو رونے والے روتے کے کچھ دن رونے کے بعد بھول جائیں گے کہ کوئی لڑکا بھی تھا. کنوارے کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، شادی شدہ لوگوں کی عزت ہوتی ہے. سکون آتا ہے اس کی زندگی میں. اس لیے گھر تو گھر ہی بنتا ہے جب شادی ہو جائے. گھر بیوی کے آنے سے گھر بنتا ہے نا. بیوی جب تک نہیں آتی ہے گھر صرف ایک مکان ہوتا ہے. مکان کو گھر بیوی آ کے بناتی ہے. بشیر بدر کا ایک شعر ہے کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. مکان دوسری چیز ہے اور گھر دوسری چیز ہے. مکان چار دیواری کو کہتے ہیں. اس چار دیواری میں جب عورت آتی ہے تو وہ گھر بنا دیتی ہے اس کو، ہے نا. دکھنے میں آتا ہے کہ بھائی یہ انسان یہاں پہ رہتے ہیں. کنوارے کمرہ دیکھ لو تو لگتا ہے جانور رہتے ہیں یہاں پہ. ہاں، عورت آ کر کے اس کو ایک انسانوں کا گھر بنا دیتی ہے. سکون کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے اور ان کے درمیان محبت ڈال دی ہے. اب کتنی پیاری بات ہے کہ یہ جو محبت ہم اپنی بیویوں کے لیے محسوس کرتے ہیں اور ہماری بیویاں ہمارے لیے محسوس کرتی ہیں، اس محبت کو اللہ اون کر رہا ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں جس نے یہ محبت ڈالی ہے. وَجَعَلَ، اللہ ہے جس نے یہ محبت، وَجَعَلَ، اللہ نے ڈال دی ہے تمہارے درمیان محبت اور رحمت. انتہا درجے کی محبت ہے نا. میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ محبت دنیا میں اسی رشتے میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو میاں بیوی کے درمیان کی محبت ہوتی ہے وہ بہت الگ طرح کی محبت ہوتی ہے. اس کا کوئی موازنہ کسی اور محبت سے نہیں ہو سکتا. مطلب بیوی یہ بولے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اماں سے زیادہ محبت کرتے ہو تو یہ موازنہ ہی غلط ہے. بیوی کی محبت الگ ٹائپ کی ہوتی ہے، ماں سے محبت الگ ٹائپ کی ہوتی ہے. عورت اپنے باپ سے بھی محبت کرتی ہے اور شوہر سے بھی محبت کرتی ہے، پر دونوں میں موازنہ نہیں بنتا کیونکہ شوہر کی محبت باپ کی محبت سے بہت الگ ہوتی ہے. دو الگ ٹائپ کی محبت، اس لیے دونوں کے درمیان کمپیریزن نہیں بنتا کوئی. اور یہ گہری محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس. ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ ہمارا دین شہوت کو جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو محبت محسوس کرتے ہیں، اس کو عیب نہیں سمجھتا ہے، اس کو اون کرتا ہے، اس کو ایک اچھی چیز سمجھتا ہے. اور اس کو یعنی اس شہوت کو مارنے کا کو دینداری نہیں کہتا کہ اس کو ختم کر دو. یہ عورت کی چاہت دل میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے دین میں عورت کی چاہت کوئی عیب کی بات نہیں. جیسے دوسرے مذہب میں عورت کی چاہت ہی فی نفسی عیب ہے، ہمارے دین میں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ چاہت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. سورہ نساء کے شروع میں اللہ نے بتایا کہ انسان کو کون کون سی چاہتیں اس کے دلوں میں محبت جن کی ڈال دی گئی ہے. اس میں سب سے پہلے عورت کا ذکر آیا، النساء، پھر بیٹوں کا، پھر سونے چاندی کا ڈھیر. تو بہت ساری چیزیں انسان کو پسند ہوتی ہیں، پر اس میں سے قوی ترین عورت سے محبت، یعنی عورت کی چاہت دل کے اندر رکھنا ہمارے دین میں کوئی عیب کی بات نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، تمہاری دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں. اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں پسند، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اور ہمارے دین میں ہم نے کوئی عیب کی بات نہیں. عورتوں کو پسند کرنا، شادی کی رغبت رکھنا ہمارے دین میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہم کو بعض مرتبہ یہ چیز بری لگتی ہے کیونکہ ہم جن مذہب کے ماننے والوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں ان مذہب کے ماننے والوں میں نکاح یا عورت کی چاہت عیب ہے، گناہ ہے. تو یہ بیچ میں رہ کر کے ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، بدھسٹوں کے ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی بھائی شادی کرنے والے کو عیب کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ایک سے زیادہ شادی کر رہا ہے تو. ہاں، ہمارے دین میں تو الحمدللہ کوئی عیب کی بات نہیں. عورت کی چاہت، مرد ہے تو عورت کی چاہت رکھے گئی، آدمی ہے تو عورت کی چاہت رکھے گئی. جس کو چاہت نہیں ہو اس کو تو علاج کرانا چاہیے اپنا. تو یہ چاہت جو ہے یہ فی نفسی ہی کوئی عیب کی بات نہیں. عورت کے لیے بھی عیب کی بات نہیں. عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی نکاح کرو.
یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے اندر طاقت ہے وہ فوراً نکاح کر لو۔ عورت سے بھی یہ کہا گیا، اب عورت کیونکہ ڈائریکٹ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے تو عورتوں کے جو گارجینس ہیں ان سے کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بچیوں کے پاس ایسے لڑکوں کے رشتے آئیں جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو فوراً نکاح کراؤ اپنی بچیوں کا۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ، تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا۔ ہمارے دین نے نکاح نہیں کرنے کو نہیں، مطلب نکاح کرنے کو نہیں، نکاح نہیں کرنے کو فتنہ کہا ہے کہ اگر نکاح ٹائم پہ نہیں کرو گے عمریں نکلتی جائیں گی، لڑکیاں بوڑھی ہوتی جائیں گی، شادی نہیں کر رہے ہو ٹائم پہ، یا دیندار لڑکے کو ترجیح نہیں دے رہے ہو، رشتہ آ رہا ہے ریجیکٹ کرتے جا رہے ہو، زمین پہ فتنہ ہوگا۔ صرف فتنہ ہی نہیں کہا وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمارے دین میں نکاح الحمدللہ عبادت ہے، ایک زندگی کا ایک حسین دور شروع ہوتا ہے، اور ہمارا دین اس نکاح کے رشتے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا کہ میثاقاً غلیظا، ایک مضبوط عہد ہے، کانٹریکٹ ہے، ایک مضبوط کانٹریکٹ ہے۔ پر نکاح کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اس میں کتنی بھی محبت ہو، کتنا بھی ایک دوسرے سے الفت ہو، چاہت ہو، نکاح بہرحال ایک ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ سکتا ہے، جس کو توڑا جا سکتا ہے نا؟ اور کوئی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور کسی رشتے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ باپ کا بیٹے سے جو رشتہ ہے اس میں طلاق ہوتی ہے کہ باپ بیٹے کو طلاق دے دے، بیٹا باپ کو طلاق نہیں دے سکتا، ماں بیٹی کو طلاق نہیں دے سکتی، بھائی بھائی کو طلاق نہیں دے سکتا، بھانجا ماموں اور خالہ کو نہیں چھوڑ سکتا، چاچا پھوپھی اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی رشتہ جو رحمی رشتے ہوتے، خونی رشتے، وہ توڑ نہیں سکتے آپ، توڑیں گے تو بہت گناہ ملے گا، قطع رحمی کا گناہ ملے گا، رشتہ توڑنے کا گناہ ملے گا۔ پر یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ اپنی ساری الفت، محبت، لگاؤ، تعلق کے باوجود توڑا جا سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اس میں طلاق ہو سکتا ہے، اس میں خلا ہو سکتا ہے، لڑکا طلاق دے کر کے رشتہ توڑ سکتا ہے، عورت خلا لے کے رشتہ توڑ سکتی ہے۔ اس حیثیت سے یہ ایک نازک رشتہ ہے نا؟ اور رشتے آپ کچھ بھی کریں ٹوٹیں گے نہیں، وہ توڑ نہیں سکتے آپ اس کو، پر یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ایک نازک رشتہ ہے۔ آپ کی بیوی چاہے 50 سال آپ کے نکاح میں ہو، آپ نے کہہ دیا تم کو طلاق، 3 حیض کے بعد وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ 3 حیض کے بعد، عدت ختم ہونے کے بعد وہ آپ کے لیے اجنبی بن جائے گی، یہ رشتہ کمزور ہے۔ تو جو چیز کمزور ہوتی ہے اس کی حفاظت زیادہ کرنی پڑتی ہے نا۔ بھائی کوئی لوہے کی چیز ہے مضبوط، کہیں پر بھی پھینک کر کے رکھیں، پر کوئی شیشے کی، آبگینے کی چیز ہو جس کے ٹھیس پہنچنے سے وہ ٹوٹ سکتی ہو، اس میں دراڑ آ سکتی ہو، تو آپ اس کو بہت سنبھال کر کے رکھتے ہیں، اس کو مخمل میں رکھتے ہیں، تجوری کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں۔ یہ رشتہ کیونکہ ٹوٹ سکتا ہے اس لیے اس کو بہت حفاظت سے رکھنا چاہیے، اس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو ٹوٹنے سے بچانا چاہیے، بہت نازک رشتہ ہے۔ تو ہماری شریعت نے الحمدللہ مردوں کو بھی بہت ساری ہدایات دی ہیں کہ کیسے اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، اس رشتے میں ڈیل کیسے کی جائے، اور عورتوں کو بھی بہت ساری ہدایت دی ہیں کہ اس رشتے کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے۔ آج کے مختصر سے درس میں انشاءاللہ ایسی ہی کچھ ہدایتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایک رشتے کو کامیاب کیسے بنایا جائے اور ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے۔ بھائی کیونکہ اس رشتے میں مرد غالب ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، تو رشتہ بچانے کی زیادہ کوشش مرد کے ذمہ ہے۔ اور کیونکہ طلاق دے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا، عورت ڈائریکٹ طلاق نہیں دے سکتی، اس لیے مرد کو زیادہ اس رشتے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کے ذمے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوام بنائے ہیں نا۔ ہم قوام کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم قوام کا مطلب حاکم سمجھتے ہیں، ہم قوام کا مطلب مالک سمجھتے ہیں۔ بھائی امام حضرت ابن عباس نے ایک بڑی پیاری تفسیر قوام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا مردوں کو کہ تم قوام ہو، یہ غالباً امام تبری نے بھی نقل کی اس تفسیر ان سے، حضرت ابن عباس سے، کہ مردوں کو قوام اس حساب سے کہا گیا ہے جیسے گھر میں 2 بچے ہیں، ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، تو چھوٹا بچہ اگر بڑے بچے سے کچھ چھین لیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بڑے بچے کو بولتے ہیں بیٹے تم بڑے ہو، صبر کر لو تھوڑا، ہے نا؟ بڑے بیٹے کو آپ یہی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بیٹا تم بڑے ہو، تم تھوڑا سا صبر کر لو۔ تو اللہ نے آپ کو قوام بنایا، مطلب آپ بڑے ہو۔ اگر کہیں عورت آپ کے حق میں کہیں کچھ کوتاہی کر رہی ہے، کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، صبر کر لو بھائی، تم بڑے ہو، ہاں
ہم بڑا ہونے کا مطلب صرف اپنے حقوق کے معاملے میں سوچتے ہیں ہم بڑے ہیں، بڑا ذمہ داری میں بھی بڑا ہوتا ہے، صرف حقوق میں بڑا نہیں ہوتا، ذمہ داری حقوق ظاہر سی بات ہے حقوق بہت بڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی انسان کو انسان کرنے کی تو میں عورتوں سے کہتا مردوں کو سجدہ بھی کر دو، حقوق بھی بڑے، پر جس کا حق بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو اس رشتے کو بچانے کی زیادہ بڑی ذمہ داری مردوں کی، اس لیے انشاءاللہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک شوہر کو کیسے اس رشتے کو بچانا ہے اور اس کو کامیاب بنانا ہے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمارے دین میں خواتین کے لیے کیا ہدایت ہے نکاح سے متعلق۔ اس رشتے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس لیے آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ سامنے رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو صرف عبادتوں میں رہنمائی نہیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو اخلاق اور اپنے معاملات میں بھی رہنمائی دیتی ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے نا، بیسٹ آئیڈیل ہے۔ ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کس چیز میں؟ صرف عبادتوں میں نہیں، اللہ کے نبی عبادت میں بھی نمونہ ہے، اللہ کے نبی معاملات میں بھی نمونہ ہے۔ ایک مالک کو اپنے مزدور کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں بھی اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک مسجد کے امام کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے، ایک فوج کے سپہ سالار کے لیے بھی اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عدالت کے قاضی اور جج ہونے کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہونے کی حیثیت سے بھی آئیڈیل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ انسانی تاریخ میں سب سے اچھا شوہر کون سا گزرا ہے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو ایک آئیڈیل شوہر دیکھنا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، بھائی ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے بعض مرتبہ صرف کتابی باتیں کافی نہیں ہوتی، ہم کو ایک پریکٹیکل اگزامپل چاہیے ہوتا ہے اپنے سامنے تاکہ اس کے جیسا ہم بننے کی کوشش کریں۔ تو بیسٹ اگزامپل ایز اے ہسبینڈ کون ہے آپ کے سامنے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے نبی کے جیسا شوہر بنیں۔ ہاں دنیا میں کیونکہ اللہ کے نبی سب سے اچھے شوہر تھے، بھائی ہم کو اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو کرنا ہے نا، تو نبی کی سنتیں صرف نماز میں تھوڑی نہ ہوتی ہیں، نبی کی سنتیں سماج میں بھی ہوتی ہیں۔ ہم نماز میں تو نبی کی سنت فالو کرتے ہیں، سماج میں نبی کی سنت فالو نہیں کرتے۔ ہاں نبی کی سنت نماز میں بھی فالو کرنا ہے اور سماج میں بھی فالو کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایز اے ہسبینڈ، ہاں کچھ سنتیں میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، اللہ تعالی ہم سب کو ان سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تزکیہ آمین بولائے ماشاءاللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت نرمی برتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی پر، کسی بیوی پر پوری زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پہلی سنت مشکل ہو گئی۔ ہاں آپ کے یہاں کلکتہ میں کیا ماحول ہے، مارتے ہیں لوگ بیویوں کو ہاں یا مار کھاتے ہیں؟ ہاں ایک جگہ تقریر کی میں نے، بہت دیر تک آدھے گھنٹہ سمجھایا کہ بیویوں کو نہیں مارنا چاہیے کوکن کے علاقے میں، تو کچھ لوگوں نے آ کر کے بولا کہ مولانا یہاں آپ تقریر کریے کہ بیویوں کو، کہ وہ شوہروں کو نہ ماریں۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ، کلکتہ میں تو نہیں الٹا معاملہ ہے نا۔ ہاں ہمارے یہاں ہندوستان میں عمومی مزاج یہ ہے کہ بیویوں کو مارنا ہمارے یہاں مردانگی سمجھی جاتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ماریں گے تب ہم مرد ہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑا مرد اس کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوا، پر اللہ کے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہاتھ اٹھایا نہ ہاتھ اٹھانے والوں کی تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بیویوں کو مت مارو، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ اچھا تعبیر دیکھیے کتنی پیاری ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنی بیویوں کو مت مارو، کیا کہا؟ اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ یعنی یہ جو عورتیں ہیں تمہاری، یہ کیا ہیں؟ یہ صرف تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ اللہ کی بندی ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرو گے تو اس ظلم کا بدلہ لینے پر ان کا مالک قادر ہے۔ بھئی غلام کو مارو گے تو مالک سے ڈرو گے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، ان کو اگر مارو گے ظلمن تو ان کا بدلہ کون لے گا؟ ان کا مالک لے گا۔ کون ہے ان کا مالک؟ اللہ کے نبی سے بعض صحابیات نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں،
تو اللہ نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، یہ تمہارے اچھے لوگ نہیں ہیں، شریف آدمی کی علامت نہیں ہے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا۔ تو نرمی برتے تھے اللہ کے۔ اللہ نے فرمایا ایمان کی علامت کیا ہے؟ سب سے کامل ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنے گھر والوں پہ نرمی برتتے۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں مارا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کیوں ماریں گے؟ اللہ کے نبی کی بیویاں تو ہر بات میں اللہ کے نبی کی اطاعت ہی کرتی ہوں گی، کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا ہوگا، ہر بات پہ آمنا صدقنا بولتی تھی، تو کیوں ماریں گے؟ تو ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اختلافات تو یعنی جیسے دین کے معاملے میں تو ازواج مطہرات اللہ کے نبی سے مخالفت نہیں کرتی تھی، لیکن جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں ازواج مطہرات کا اللہ کے نبی سے اختلاف ہوتا تھا، بحث مباحثہ ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا، پر اللہ کے نبی اس کو ڈیل کرتے تھے۔ بیویوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ سیکھنا ہو تو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ڈیل کر کے ہم کو سکھایا کہ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ کے گھر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیوی نے کچھ کھانا اچھا بنا تھا تو بھجوا دیا کہ بھائی چلیے میرے گھر پہ باری نہیں ہے، لیکن گرچہ میری باری نہیں ہے، کھانا اچھا بنا ہے، اللہ کے رسول ہی کھا لیں گے، تو اللہ کے رسول کو کھانا بھجوا دیا۔ ہاں، اب باری حضرت عائشہ کی اور کھانا آ رہا ہے سوکن کے گھر سے۔ حضرت عائشہ بھڑک گئی، برتن لے کر کے پھینک دیا، برتن ٹوٹ گیا، کھانا گر گیا۔ اللہ کے رسول نے کھانا اٹھا کر کے دوسرے برتن میں رکھا، نیا برتن لے کر کے اس غلام کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ کیا کہا؟ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی، غصہ آ گیا تھا، جیلسی فیل کرنے لگی تھی، کوئی بات نہیں۔ اب بتائیے غلطی کس نے کی؟ غلطی کس کی تھی؟ حضرت عائشہ کی۔ اور ایکسکیوز کون پیش کر رہا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول۔ کامیاب شوہر کی علامت یہی ہے، غلطی بیوی کرے معافی خود مانگو۔ بہت یہ مطلب ایسا شوہر نا زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہے گا، بیوی غلطی کرے خود سوری بول دو، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، غلطی کر رہی ہیں حضرت عائشہ اور ایکسکیوز کون پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دیکھو، عورت غلطی کرے آپ بحث کرو، کیا آپ بحث کر کے کبھی عورت سے منوا سکتے ہو کہ اس کی غلطی ہے؟ منوا تو کبھی نہیں سکتے۔ ہاں، آج تک کوئی علامہ فہامہ مناظر ڈیبیٹر بیوی کو نہیں ہرا سکا بحث میں، عورت کو بحث میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بھائی ان کا فلسفہ الگ ہوتا ہے، ان کی منطق الگ ہوتی ہے۔ ہاں، آپ عورت سے بحث کریں گے سوائے اس کے کہ آپ کا دماغ خراب ہوگا اور کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں، عورت کی بحث ہی الگ طرح کی ہوتی ہے نا۔ آپ بھائی مرد کے پاس ایک لاجک ہوتی ہے، وہ کسی موضوع پہ بات کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے ٹاپک پہ بنے رہنا ہے، عورت کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی اور موضوع میں بحث شروع کرتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد سے چلتا ہے بات کسی اور چیز پہ ہو رہی ہے، جس بات پہ بات شروع ہوئی تھی وہ تو بات ہی نہیں رہ گئی۔ ہاں، وہ آپ کو آدھے گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے۔ ہاں، اور بات کرتے کرتے کب وہ آپ کو قصوروار ٹھہرا دیتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو کیا ہے؟ ہاں، جب آپ جیت نہیں سکتے تو ہار جائیے۔ ہاں، جب آپ جیت نہیں سکتے تو ہار جائیے۔ اگر ہار کر کے اپنا رشتہ جیت لیں تو یہ بہت بڑی جیت ہے نا۔ بھائی آپ ہار گئے، آپ کا رشتہ تو جیت گیا، بچ گیا۔ بعض مرتبہ اپنا ایگو جیتنے کے چکر میں اپنا رشتہ ہار جاتے ہیں، لڑتے 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 چھوٹی سی بات پہ بحث شروع ہوتی ہے، لڑتے 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 جا دیتا ہوں تجھ کو طلاق۔ ایسی جیت کا کیا فائدہ جس کا اختتام رشتے کی ٹوٹنے پر ہو؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ ہاں بھائی، میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے، 37 ہے، پر مجھے تقریباً 15-17 سالوں کا تجربہ ہے میرج کاؤنسلنگ کا۔ میرے پاس کیسز آتے ہیں مہینے میں 4 5 6 10 کیسز آ جاتے ہیں خلا کے، طلاق کے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں اتنی کثرت سے طلاق ہوتی ہے، یہ طلاق بڑے بڑے مسائل کی وجہ سے نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں۔ ہاں، چھوٹے معاملات میں بحث شروع ہوتی ہے اور وہ بحث بڑھ کر کے جھگڑا بنتی ہے، وہ جھگڑا طلاق۔ بیوی نے کہا کہ موبائل دکھاؤ، شوہر نے کہا نہیں دکھاؤں گا، بیوی غصے میں آ گئی۔ ہاں، بیوی نے کہا تو طلاق دے دو مجھے، شوہر نے کہا جا طلاق۔ ایسی ایسی باتوں پہ طلاق ہوتی ہے، کھانے پہ طلاق ہوتی ہے، نمک کم زیادہ ہوگا اس پہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ہاں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پہ طلاق ہوتی ہے۔ بیشتر کیسز مجھے آتے ہیں میاں بیوی منہ کھلا کر کے آئے، بیٹھے بات کرنے کے لیے، کیا مسئلہ ہے؟ جو مسائل وہ بتاتے ہیں دکھائی دیتا ہے یار، میں بولتا ہوں اس پہ کون طلاق دیتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ارے بچے پہ بہت غصہ کرتے ہیں، اس پہ طلاق دے دینے کا؟
مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم بحث کرتے ہیں، عورتوں سے بحث کرنے کے بعد آپ جب آپ کی اپنی بیوی سے بحث ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، آپ یاد کیجئے کبھی بھی آپ کو خوشی نہیں ہوئی بحث ختم کرنے کے بعد، ہمیشہ ٹینشن ہی رہتا ہے. تو بھائی جب آپ جیت نہیں سکتے، وہ ہار اپنی ماننے والی نہیں، اس سے سوری بلوا نہیں سکتے، یا عورت اگر کہیں سوری بول بھی دے تو وہ سوری ایسے بولتی جیسے اس نے آپ پہ احسان کیا ہے. ہاں، عورتوں کی سوری کی خصوصیت یہ ہوتی ہے نا، آ رہا ہوں ابھی مردوں پہ بھی آ رہا ہوں. عورتوں کی سوری کی خصوصیت یہ ہوتی ہے نا کہ وہ سوری بولیں گی اور اس کے بعد ایسے جملے بولیں گی جس میں آپ کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہوگا. ہاں، بولیں گی سوری لیکن غلطی تو آپ کی تھی. تو بھائی جب غلطی میری تھی تو سوری کیوں بول رہے؟ سوری کا ہم مردوں کے نزدیک بیسک مطلب ہوتا ہے، سوری مطلب اب ختم کرنا ہے نا، سوری مطلب اب پرانی باتیں نہیں چھیڑنی ہے، نئے سرے سے ایک فریش اسٹارٹ کرنا ہے. عورتوں کی سوری عجیب طرح کی ہوتی ہے، سوری بول دیں گی، اس کے بعد بولیں گی آپ نے یہ بولا مجھے بہت تکلیف ہوئی، آپ نے یہ بولا مجھے بہت تکلیف ہوئی، آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. تو بھائی سوری کا مطلب ہی کیا ہوا پھر؟ اگر سوری بولنے کے بعد بلیم ہی کرنا ہے شوہر کو تو سوری کیوں بول دیا؟ اس سے سوری کا کیا فائدہ جس کے بعد سارے الزامات ہی الزامات ہیں. اس لیے ہر سوری کے بعد پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی جیت تو آپ ویسے بھی نہیں سکتے. میں ڈیبیٹر ہوں ماشاءاللہ، میں نہیں جیت سکتا ہوں اپنی بیویوں سے، نہیں جیت پایا آج تک. ہاں، تو اس لیے اپنے یہاں سوری بول دو، اس میں بہت سکون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ غلطی کر رہی ہیں، ہم میں سے کسی گھر میں عورت اگر برتن توڑ دے اس کی ہڈی توڑ دیں گے. اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ خود ہی برتن اٹھا کے دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، غیرت آ گئی. ہاں، اگر کوئی شرعی مخالفت کر رہی ہے تو نرمی سے سمجھائیے. بھائی جو آپسی حقوق کی بات ہے اس کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن جہاں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے وہاں تو آپ کو سمجھانا پڑے گا. تو اللہ کے رسول نے سمجھایا بھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کو کچھ برا بھلا بول دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اس بات کو اگر اس ایک جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی گندا ہو جائے. سکھایا. جہاں شرعی مسئلہ ہوگا وہاں آپ نظر انداز، بیوی گناہ کر رہی ہے تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں تو آپ کو سمجھانا پڑے گا. تو سمجھائیے، بات کر کے مسئلے کو حل کریے. ہاں، کہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے حل نہیں ہو رہا، کسی اور کو بیچ میں لے کے آئیے، کوئی صلح کرنے والا. ہاں، اللہ کے نبی کو دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا دیکھو عائشہ تم میری نہیں مان رہی، میں تمہاری نہیں مان رہا، ایسا کرتے ہیں اس مسئلے کو لے کے چلتے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس. ہاں، ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ تم بھی مان لینا، میں بھی مان لوں گا. اترضین ان یحکم بیننا ابو عبیدہ ابن الجراح. عائشہ تم اس سے راضی ہو کہ چلو ابو عبیدہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، امین الامہ ہیں. حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ نہیں، مجھے ابو عبیدہ بن الجراح سے فیصلہ نہیں کرانا. فإنه لا يحكم عليك لي، کیونکہ مجھے ان پہ بھروسہ نہیں کہ وہ میرے حق میں آپ کے خلاف فیصلہ دیں گے، میں نہیں جاتی ان کے پاس. یہ کون ہے؟ کس کو جواب دے رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول ہیں، نبی ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں، مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ہیں، ریاست مدینہ کے حاکم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی عدالت کے قاضی اور جج ہیں. اللہ کے نبی خود دوسروں کے معاملات میں فیصلہ کر رہے ہیں. ان کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا تو کیا کر رہے ہیں؟ بول رہے ہیں چلو تم میری نہیں مان رہی تو ابو عبیدہ سے فیصلہ کرا لیتے. ہاں، ہمارا تو ہم ایک بار بولتے ہیں دوسری بات کان کے نیچے لگا دیتے ہیں. حضرت عائشہ بول رہی نہیں مانتی، میں ان کو نہیں جاؤں گی ان سے فیصلہ کرانے. تو کہا چلو اچھا ترزینہ بحکم عمر، چلو عمر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. عمر کی بات مانو گی، ان کو ثالث بناؤ گی؟ ہاں. تو کہا نہیں، انا اخاف من عمر، مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے، ہاں ان کو بھی ثالث نہیں بناؤں گی. کہا ترزینہ بحکم ابی، اپنے باپ سے فیصلہ کراؤ گی؟ اپنے ابا سے چلو فیصلہ کرا لو، حضرت ابو بکر سے. ہاں ٹھیک، ابا سے فیصلہ کرا لو. ہینڈل کرنا سکھا اللہ کے نبی نے. بیویوں کو ہینڈل کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. ہاں، اللہ کے نبی سے سیکھو بیویوں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. بات چیت سے مسئلے حل کرو، مار سے مسئلے حل نہیں ہوتے. بعض مرتبہ مار سے مسئلے اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. بات چیت کر کے مسئلہ حل کرو، سمجھاؤ اچھے سے، سمجھانے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہم گفتگو نہیں کرتے نا، سننا ہی نہیں چاہتے. ہمیں بیشتر لوگ شادی ہوتی ہے نہیں دن رات گھسے رہتے ہیں عورت کے کمرے میں، اور 2 5 10 سال پرانی ہو گئی
تو وہ بولتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے. ہاں فون پہ بات بھی کریں گے تو اچھے سے سنیں گے نہیں, الگ سے واٹس ایپ کھولے رہیں گے بات کرتے ہوئے بیوی سے. ہاں جو ایک توجہ جیسی ہونی چاہیے ویسی توجہ نہیں رہتی بیوی کے اوپر. تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, مارو مت عورت کو, بات چیت سے نرمی سے جتنا ممکن ہو مسئلے کو حل کرو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ کتنا بھی کوشش کر لو کچھ مسئلے حل نہیں ہوں گے, کچھ پریشانیاں باقی رہیں گی. پہلی بات تو کنواروں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کتنا بھی خیالی پلاؤ بنا لیں بیوی سے جھگڑا تو ہوگا. ہاں تو ایسا کوئی رشتہ, ہر کنوارا یہ سوچتا ہے جب وہ شادی شدہ لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو میں بتاؤں گا مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے. ہاں میں محبت کر کے دکھاؤں گا کہ جھگڑے سے پاک بھائی کوئی شادی شدہ زندگی تنازعات سے پاک نہیں ہوتی. بیوی سے جھگڑا نہ ہو کچھ دن تو مزہ ہی نہیں آتا رشتے میں, ختم. وہی لوگ بیوی سے جھگڑا نہیں کرتے جو بیوی سے بات نہیں کرتے. بات کریں گے تو جھگڑا ہوگا ہی نا, بات آپ کریں گے تو جھگڑا ہوگا. اور جتنا آپ لوگ مطلب اچھے شوہر کی علامت یہ ہے کہ وہ مطلب یہ سیکھنا پڑتا ہے شادی کے بعد, نامعقول چیزوں پہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. کتنی بھی اللاجیکل بات برداشت کرنے کی جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہوگی نا اتنا ہی آپ کا رشتہ کامیاب رہے گا. تو جھگڑا تو ہوگا بھائی, دنیا کے کامیاب ترین رشتے میں لڑائیاں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اللہ کے رسول سے اچھا شوہر کون ہوگا دنیا میں, پر اللہ کے رسول کی بھی تنازعات ہوئے اپنی بیویوں سے, اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں رشتے کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اتنی مطلب تنازعات اتنی درجے میں پہنچ گئے کہ 1 مہینے کے لیے اللہ کے نبی نے الا کر لیا. ساری بیویوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی 1 مہینے تک کسی کے گھر میں نہیں گئے تھے, سب کی باری منسوخ کر دی تھی اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ سے کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا تو 2 مہینے تک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بستر الگ کر دیا, ان کے گھر پہ نہیں گئے. تو بھائی اونچ نیچ تو رشتے کے اندر آتی ہے, جہاں 2 برتن ہوں گے وہاں ٹکراؤ ہوگا. حضرت علی حضرت فاطمہ کا رشتہ کتنا معیاری رشتہ ہے. ہاں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے, پوچھا تمہارے چچا زاد کہاں ہیں. حضرت علی چچا زاد بھی لگتے تھے نا حضرت فاطمہ کے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آج ناراض ہو کے چلے گئے, ہمارے درمیان بحث ہو گئی, تکرار ہو گئی, انہوں نے کھانا بھی مطلب قیلولہ بھی نہیں کیا میرے گھر پہ اور ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی سے کہا جاؤ ڈھونڈو حضرت علی کہاں ہیں. تو صحابی ڈھونڈتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا حضرت علی وہاں پر سو رہے ہیں. بیوی سے جھگڑا ہو تو پناہ گاہ کیا ہے, سب سے اچھی پناہ گاہ مسجد ہے. بیوی سے لڑو اور بیوی گھر سے بھگا دے تو مسجد میں آ جاؤ. ہاں کھلی رہتی ہے مسجد کی نہیں آنکھ پہ. تو بیوی سے جھگڑا ہوا تو کہاں آ گئے, مسجد میں آ گئے, سو گئے. تو اللہ کے رسول آئے مسجد میں تو دیکھا حضرت علی چادر بچھا کے سوئے ہوئے, آدھا جسم چادر پر ہے اور آدھا زمین پر ہے. تو اٹھایا حضرت علی کو, کہا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. تراب مٹی کو کہتے ہیں, مٹی والے. ہاں اس لیے حضرت علی اس کو پسند کرتے تھے کہ ان کو ابو تراب کہا جائے, کیونکہ یہ لقب ان کو, یہ کنیت ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. تو حضرت علی حضرت فاطمہ میں بھی جھگڑا ہوتا تھا. جھگڑا ہونا بری چیز نہیں ہے, لانگ لاسٹنگ نہیں ہونا چاہیے. لڑائی ہو جائے فوراً صلح ہو جائے, شدید نہیں ہونا چاہیے. ہلکی پھلکی بحث تکرار یا بیوی میں چلتی رہتی ہے, اسی میں زندگی کا لطف ہے. ایک دم بحث تکرار بند ہو جائے تو بہت زیادہ مزہ بھی نہیں آئے گا زندگی میں. تو تکرار ہوگی اور کبھی کبھی کچھ مسائل عورتوں کے ایسے رہیں گے جس میں وہ حل نہیں ہوں گے, یعنی وہ پرابلمز رہیں گے کچھ. آپ یہ سوچیں کہ عورت 100% میرے موافق ہو جائے تو یہ نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھائی ظاہر سی بات ہے نا, ہمارا سب سے بڑا, ہم شوہروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیوی کی شکل میں روبوٹ چاہتے ہیں. ایسا روبوٹ جس کی پروگرامنگ ہم کر دیں اور اس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے. جیسا بٹن دبائیں, کھانے والا بٹن دبائیں کھڑ سے کھانا بن جائے, بچہ سنبھالنے والا بٹن دبائیں فر سے بچہ سنبھالنے والا بٹن. عورت مشین نہیں, اس کا کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں. آپ بولیں گے وہ کھٹ 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 کرتی جائے گی, وہ بھی انسان ہے اور الگ طرح کی انسان ہے نا. وہ مردوں کی طرح نہیں, عورتیں مرد نہیں ہو سکتی ہیں. آپ سوچیں عورتیں مردوں کی طرح سوچیں, میری طرح سوچیں, مجھ کو جو صحیح لگ رہا ہے اس کو بھی صحیح لگنا چاہیے, مجھ کو جو غلط لگ رہا ہے اس کو بھی غلط لگنا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا. عورت عورت ہے, مرد مرد ہے, دونوں مختلف ہیں. اب جب عورت کو ہم اپنے مزاج کے موافق نہیں پاتے نا تو طاقت کے زور پہ اس کو اپنے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے بتایا طاقت مت لگاؤ, فرمایا سب سے اوپر کی پسلی ٹیڑھی ہے سب سے زیادہ, اور عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. تو وہ ٹیڑھا پن اس کے مزاج میں رہے گا بھائی,
کبھی زبان میں ٹیڑھا پن رہے گا, کبھی مزاج میں ٹیڑھا پن رہے گا, تھوڑی بہت شکوی شکایتیں کرے گی, لڑائی جھگڑا کرے گی, اس کا پرابلم وہ کبھی بھی سالو 100% کبھی بھی سالو نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ مسائل رہیں گے. اللہ کے نے فرمایا ایسی صورتحال میں کیا کرو, طاقت مت لگاؤ, اس کو توڑو مت. توڑنا کیا ہے؟ طلاق دینا, چھوڑو مت اس کو. فرمایا لا یفرق مومن عن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو چھوڑے نہ, طلاق نہ دے. اگر کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو سوچے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رشتہ خراب نہیں ہوگا. باقی ٹھیک ہے, شریعت میں مارنے کی اجازت ہے, ایسا نہیں کہہ رہا کہ مارنا حرام ہے, پر بہت شرطوں کے ساتھ ہے. ہاں, اللہ تعالی نے فرمایا وہ عورتیں جن کی بغاوت کا تم کو اندیشہ ہو, یعنی باغی ہو گئی ہیں, بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں, ایک دم سر پہ چڑھ گئی ہیں. یعنی گھر ایک ادارہ ہے, ظاہر سی بات ہے ادارے کا ایک ہی ذمہ دار ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے گھر کے ادارے کا ذمہ دار کس کو بنایا ہے؟ شوہر کو. عورت کو ہر حال میں شوہر کے ماتحت رہنا ہے, لیکن اگر شوہر کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے لگے عورت تو گھر میں مسائل ہوں گے. یعنی بڑے بڑے فیصلے شوہر لے رہا ہے, عورت مان ہی نہیں رہی. چاہے حکومت ہو, حکومت میں عوام حکمراں سے بغاوت کرے, یا گھر میں بیوی شوہر سے بغاوت کرے, حکومت بھی ٹوٹ جائے گی, گھر بھی ٹوٹ جائے گا. اس لیے شریعت عوام کو کہتی ہے حکومت کے حاکم کی اطاعت کرو, اور بیوی کو کہتی ہے شوہر کی اطاعت کرو. پر اگر شوہر کی نافرمانی کر رہی عورت, باغی ہو گئی, نشزہ کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا اوپر, ہاں, تو یعنی شوہر پہ غالب ہو رہی ہے, حاوی ہو رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تب مسائل ہوں گے. تب اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مارنا اس میں بھی نہیں ہے. ہاں, اس میں بھی پہلے کیا کرنا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ, پہلے سمجھاؤ. سمجھا کر کے بہت سارے مسائل عورتوں کو, عورتیں بھائی بہت نرم دل کی ہوتی ہیں, آپ ان کو سمجھا. آپ کو اگر باتیں کرنے آتی ہیں نا, آپ عورت کو کسی بھی چیز پہ قائل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم کرتے نہیں نا عورت سے بات کرنا اگر آدمی کو اچھے سے آتا ہو نا, وہ کسی بھی بات پہ قائل کر سکتا ہے. میں نے اپنی بیوی کو شادی پہ اپنی قائل کر لیا. بات کرنا سیکھیے, عورتوں سے بات کیسے کی جاتی ہے. بات کرنے والا بہت سارے مسائل بات کر کے حل کر لیتا ہے بیوی کے ساتھ. پر ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے, ہم دھونس جمانا چاہتے ہیں, ہم کنوینس نہیں کرنا چاہتے کسی چیز پہ. ہم چاہتے ہیں ہم بولے عورت مان لے, ڈکٹیٹر نہیں بننا چاہیے گھر کے اندر. ہاں, ویسے بیوی ڈکٹیٹر مانتی نہیں شوہر کو, تو شوہر کا ڈکٹیٹر بن کے فائدہ نہیں ہوتا, خالی ٹکراؤ ہوتا ہے. کنوینس کرنا سیکھیے, کنوینس کیجیے, سمجھائیے. سمجھانے بھی نہیں مان رہی, اللہ کے نبی نے بتایا بستر الگ کر دو, کچھ دن بستر الگ کر دو. سمجھانے سے نہیں مان رہی, ایک سائیکولوجیکل اس کے اوپر ایک دباؤ بنے گا کہ میرا شوہر مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ وہ یہ اس کی شدید ترین ضرورت ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے بھی میرے پاس نہیں آ رہا. بستر الگ بستر پہ سو جا رہے ہیں, الگ کمرے میں جا کے سو جا رہے ہیں. ہاں, پر یہ بستر الگ کرنے والی بات اس زمانے میں سزا تھی جب آدمی کے پاس اور آپشن ہوتے تھے. اس زمانے میں تو بستر الگ کر دے تو بندے کے لیے خود سزا ہے, بیوی کو لیے کیا سزا ہے وہ, اور کوئی آپشن جب ہے ہی نہیں کسی کے پاس. تو بستر الگ کر کے کچھ دن دیکھ لو. اس پہ بھی نہیں مان رہی تو آخر میں کیا ہے؟ مارو. مارنے کا حکم نہیں دیا, مارنے کی اجازت دی ہے. پر اس اجازت کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے سمجھانا ہے, پھر بستر الگ کرنا ہے. کوئی آدمی اگر سمجھائے بغیر اور بستر الگ کیے بغیر مار دے تو وہ گنہگار ہے, اور چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ہاں, سمجھا. اور مارنا بھی کیسے؟ شدید نہیں مارنا. اللہ نے فرمایا گہری مار مت مارو. حضرت ابن عباس سے ان کے شاگرد غالباً مقبول ہیں, انہوں نے پوچھا مارنے سے کیا مراد ہے, تو انہوں نے کہا بس سوا کی, مسواک سے مارنا ہے, بس اتنا. مسواک سے کتنا لگے گی؟ ایذا دینے کے لیے عورتوں کو نہیں مارنا ہے, سمجھانے کے لیے مارنا ہے, ایک غصے کے اظہار کرنے کے لیے مارنا ہے. اس کو ایسا نہیں مارنا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے, پیر ٹوٹ جائے, زخم بن جائے, سوجن آ جائے, ایسا نہیں مارنا ہے. اگر ایسا مارا ہے کبھی بیوی کو تو جا کے اس سے معافی مانگ لو. قیامت کے دن اگر پکڑ کر لی تو بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو بہرحال شریعت نے مارنے کی اجازت دی, لیکن بہت ساری اس کے ساتھ دی ہے. تو پہلی بات, اچھا شوہر کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی برتتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت کیا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ نرمی برتنا. دوسری سنت اللہ کے نبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے, پیار کرتے تھے. محبت کرتے ہی نہیں تھے بلکہ محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. عورتیں جو ہے نا وہ بہت ڈبل گیسنگ ہوتی ہیں. ان کی نفسیات میں یہ بات ہے کہ ان کو بار بار شک ہوتا ہے کہ ان کا شوہر ان سے محبت نہیں کرتا, تو بار بار زبان سے ان کو یاد دلانا پڑتا ہے, یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول بھی اپنی بیویوں سے محبت بھی کرتے تھے, وہ اس محبت کا
اظہار بھی کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ ہے پانی ہے حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 عورتوں کا قصہ سنایا۔ ہاں، ان 7 عورتوں میں جو آخری عورت تھی نا، ام زرع، اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا اور بہت اچھے سے رکھتا تھا۔ جب 7 عورتوں کا قصہ سنا چکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لکی کا ابی زرع ام زرع، اللہ کے نبی فرمایا عائشہ میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے، یعنی جیسے ابو زرع ام زرع سے بہت محبت کرتے تھے ویسے میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کے اظہار کا سلیقہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث بہت پیاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے، وفات پا جانے کے باوجود بھی ان کو بھولے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بار بار ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی حضرت عائشہ کو تھوڑا سا ان سے بھی غیرت ہونے لگتی تھی کہ وہ وفات پا گئیں اور اتنی عمر ان کی تھی، اور میں تو جو ہے وہ کنواری ہوں جب مجھ سے نکاح ہوا ہے، تو ان کو تھوڑی غیرت آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی رزقت حبھا، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت میرے رزق میں لکھ دی ہے۔ یعنی یہ محبت کے اظہار کا کتنا پیارا انداز ہے، ہاں، کہ خدیجہ کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے۔ میری جو نعمتیں میری قسمت میں لکھی ہیں اس میں سے کیا ہے؟ خدیجہ کی محبت۔ اللہ کے رسول خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اصل میں کیا ہے نا، حضرت خدیجہ اسٹرگل کے زمانے کی ساتھی تھی اللہ کے رسول کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دعوت لے کر کے، سب سے بڑا سہارا کس نے دیا؟ حضرت خدیجہ نے۔ پہلی تسلی حضرت خدیجہ نے دی، اپنے رشتہ دار کے پاس لے کر کے گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوایا، ہر طرح سے ذہنی، مالی، جسمانی، ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ ہاں، پر جب اللہ کے نبی کی کامیابی کا دور آیا تو حضرت خدیجہ نہیں تھی۔ جب ہجرت ہوئی، جہاد ہوا، فتح و نصرت کا دور شروع ہوا، اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا عرب میں چاروں سمت، تو اللہ حضرت خدیجہ اس وقت نہیں تھی، وفات پا چکی تھی۔ جو اسٹرگل کے دور کا ساتھی ہونا، سکسیس کے دور میں اگر وہ ساتھ نہ رہے تو انسان بہت مس کرتا ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ اسٹرگل میں دیا، اب جب میں کامیاب ہوں تو اس کامیابی کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ ساتھ میں نہیں ہے نا۔ کبھی ہوتا ہے نا بھائی، ماں باپ نے بہت اسٹرگل کا ہمارے دور دیکھا ہے اور ہمارا ہر طرح سے تعاون کیا، اب ہم ایک کامیاب بزنس مین ہیں یا ایک اچھی جاب پر ہیں، ایک اچھی پوسٹ پر ہیں، اب مال و دولت کی فراوانی ہے، پر خدمت کرنے کے لیے ماں باپ نہیں۔ جب اسٹرگل کا دور تھا تو ماں باپ نے ہر طرح سے ساتھ دیا، اب سکسیس ملا ہے تو ماں باپ نہیں۔ تو جو اسٹرگل کے دور کا ساتھی ہوتا ہے، اگر سکسیس کے وقت میں وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے موجود نہ ہو تو اس کی یاد بہت آتی ہے۔ اللہ کے نبی بھی حضرت خدیجہ کو بہت مس کرتے ہیں، اتنا زیادہ کہ جب کھانا گھر میں اچھا بنتا تھا نا، حضرت خدیجہ نہیں رہ گئی تھی تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو کھانا پہنچاتے تھے کہ خدیجہ نے تو کم سے کم اس کی سہیلیوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھے ہیں۔ تو کتنا پیارا لفظ ہے محبت کے اظہار کا، انی رزقت حبھا، اللہ نے اس کی محبت میرے رزق میں لکھ دی ہے۔ ہاں، تو یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، بیویوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو یقین دلانا پڑتا ہے بار بار کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یقین دلاتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اصلی محبت کا اظہار تو یہی ہونا چاہیے نا، یہ حلال رشتہ ہے، یہاں محبت کا اظہار نہیں ہوتا، ساری غزلیں، نظمیں، افسانے سب محبوباؤں کے لیے لکھے جاتے ہیں، ناجائز رشتے کے لیے۔ بیویوں کے لیے مارکیٹ میں صرف لطیفے چلتے ہیں، ہاں، حالانکہ اصلی محبت کا اظہار تو بیویوں سے ہونا چاہیے، یہ حلال رشتہ ہے۔ آپ اپنی بیوی کو مسکرا کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اس سے محبت کا اظہار کرنے میں ثواب ہے، عورت سے ہم بستری کرنے میں ثواب ہے نا۔ صحابی الگ میں فرمایا صدقے کا ثواب ہے، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے عورت کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر حرام سے ضرورت پوری کرتے تو گناہ ملتا نا، تو آپ نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے حلال کا انتخاب کیا تو تم کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پہ مال خرچ کرتے تھے، شوہر وہ ہے جو مال خرچ کرے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شوہر بہت سارے کنجوس ہو گئے،
بلکہ سب سے بڑی کنجوسی تو شادی کے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. ہاں بھائی آپ شوہر ہیں, آپ گھر بسا رہے ہیں نا, گھر آپ کا ہے نا, گھر آپ کا ہے, بیوی آپ کی ہے, اس گھر میں ضرورت کا سارا سامان فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہونی چاہیے؟ شوہر کی. بھائی شوہر ہے, شوہر مرد ہے, مرد قوام ہے. کیوں قوام ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن, بچے لوگوں کو تھوڑا خاموش کرا دیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ, شوہر کیوں قوام ہے؟ کیونکہ شوہر اپنا مال خرچ کرتا ہے. ہمارے یہاں لڑکوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے, شادی ہوگی ایک ایک سامان گھر کا سسرال والوں سے لیں گے. ٹھیک ہے, مانگ کے نہیں لیتے ہیں ہمارے یہاں, بولتے ہیں بھائی مانگنے, ہمارے یہاں اس لیے مانگتے نہیں ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ ملنے والا ہے نا. جب انڈرسٹوڈ, جب پتہ ہے بغیر مانگے مل جائے گا تو کون بے وقوف مانگے گا؟ ہاں سب بولتے نہیں ہمارے یہاں مانگا نہیں جاتا. تو بھائی مانگا نہیں جاتا ہے اور ملتا بھی نہیں ہے, تب اچھا لگتا ہے کہ نہیں ملتا اور مانگا نہیں جاتا ہے. جب پتہ ہے بغیر مانگے سب ملنے والا ہے تو کون مانگے گا؟ پھر تب نہیں مانگتے ہیں. بھائی مردانگی تو یہ ہے کہ منع کرو. اگر آپ واقعاً جہیز کے مخالف ہو نا تو نہیں مانگا, یہ تو ایک بہانہ ہے. وہ تو آپ نے اس لیے نہیں مانگا کیونکہ پتا تھا کہ مطلب ڈھونڈ کر کے ایسی جگہ شادی کریں گے کہ سیٹ آدمی ہے, پہلی بیٹیوں کی شادی بھی تو دیا ہے اور یا تیاری کر کے رکھا ہے دینے کی, تو نہیں بولیں گے کہ دو, کیونکہ پتا ہے بھائی وہ مانگے نہ مانگے وہ تو ایسے بھی دینے والے, جب سب دیتے تو وہ بھی دے گا. انڈرسٹوڈ ہے نا, جو چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے اس کو زبان سے بولنا نہیں پڑتا. آپ کسی ہوٹل میں جائیں گے تو کھانا کھائیں گے اور ویسے ہی آ جائیں گے, اگر وہ بل نہیں مانگے گا تو آپ کو پتا ہے نا بھائی انڈرسٹوڈ ہے. ہوٹل میں جائیں گے کھانا کھائیں گے تو بل دینا پڑتا ہے, یا آپ آ جائیں بولے کہ نہیں ہوٹل والے نے نہیں مانگا تو ہم نے نہیں دیا. بھائی وہ انڈرسٹوڈ ہے, آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو پیسہ دینا پڑتا ہے. تو جب معاشرے میں انڈرسٹوڈ ہو گیا ہے, ایک معہود فی ذہن ہے کہ دیتے ہیں لڑکی والے, تو اگر آپ واقعتاً جہیز کے مخالف ہے تو منع کریے کہ مجھے نہیں چاہیے, سختی سے منع کریے. بھائی میں شوہر ہوں نا, میں شادی کروں گا, میرے گھر میں فریج میری رہے گی, کبڈ میرا رہے گا, پلنگ میرا رہے گا, تکیا میری, چادر میری, برتن میرے, اناج میرا, چولہا میرا, گیس میرا, سب میرا رہے گا, تب میں مرد ہوں. اور یہ کہے گی مردانگی؟ بیوی کے لائے ہوئے بیڈ پہ سو رہے ہیں, اس کی دیوی چادر اوڑھ رہے ہیں, اس کا پہنا ہوا کپڑا, دیا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں, اس کے کبڈ میں کپڑے رکھ رہے ہیں, اس کے برتن میں کھا رہے ہیں, اس کے واشنگ مشین میں کپڑے دھلے جا رہے ہیں. پھر کہے کہ مرد ہو؟ پھر مرد وہ ہے انفق من اموالہم, جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کے رسول اپنا مال خرچ کرتے تھے. اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو دیتے تھے اچھا خاصا مال. مطلب حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ میں ہی سال بھر کا جو خرچہ ہوتا تھا وہ اپنی بیویوں کو کھجور کی شکل میں دے دیتے تھے, ایک بار میں ہی دے دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ بچاتی نہیں تھی, وہ بانٹ دیتی تھی. پر ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول دیتے نہیں تھے. بھائی حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو 9 اوقیہ چاندی میں خرید کر کے آزاد کیا. 9 اوقیہ چاندی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, ایسے تھوڑی نا سب کے پاس تھوڑی ہوتا ہے اتنا پیسہ. اللہ کے رسول دیتے تھے اپنی بیویوں کو, جو ان کی ضرورت ہوتی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت, آدمی کی گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جس کی خرچ اٹھانا تھا ان کو ضائع کر دیا, ان کا خرچ نہیں اٹھایا, تو انسان گنہگار ہو جائے گا. ہمارے یہاں لڑکوں کا یہی مسئلہ ہے بھائی. ہاں بیوی بیمار ہو جائے گی تو سوچیں گے علاج کا پیسہ سسرال والے دے, ڈیلیوری کا ٹائم آئے گا تو بھیج دیں گے, جاؤ. آپ کے یہاں بھی بھیجتے ہیں؟ ہاں ڈیلیوری ہوگی تو میکے بھیج دیں گے. کیوں بھائی؟ تمہارا بچہ پیدا ہو رہا ہے, تم پیدا کرو نا, تم خرچہ اٹھاؤ ہاسپٹل کا, میکے والے کیوں اٹھائیں؟ تو میکے میں بھیج دیں گے, جاؤ وہاں بچہ پیدا ہوگا. تو خرچ اٹھانا سیکھیے اپنے بچوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا خرچ اٹھاتے تھے, مال خرچ کرتے تھے. مال تیسری چیز جو چوتھی چیز جو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا انف ٹائم دیتے تھے اپنی بیویوں کو. بعض مرتبہ آدمی مال دیتا ہے پر ٹائم نہیں دیتا بیویوں کو, اور یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب ہوتا ہے. یعنی 90% عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے شوہروں کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے, اتنا مصروف ہو جاتے ہیں اپنی دنیا میں کہ بیویوں کے لیے ٹائم نہیں بچتا. وہی شروع میں بہت باتیں کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کمیونیکیشن میاں بیوی میں ختم ہو جاتا ہے. 10-15 سال کے بعد بات کرنے کے لیے بات ہی نہیں بچتی ہیں, گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں رہ جاتا, آپس میں سب ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بری بات ہے. یعنی رشتوں کے خراب ہونے کا آغاز کمیونیکیشن کے ٹوٹنے سے ہوتا ہے کہ بات کرنے کے لیے بات ہی نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. مطلب شوہر گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں نہیں رہتا ہے, گھر میں ہے اور فیس بک پہ لگا ہوا ہے.
چینل دیکھ رہا ہے, نیوز چینل پہ لگا ہوا ہے, یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے, بیوی بھی گھر میں ہے, انسٹاگرام پہ لگی ہوئی ہے, شوہر گھر کے اندر موجود ہے, اس کو اپنے پرائم ٹائم کے چینل سے ہی فرصت نہیں ہے. ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے, ایک دوسرے کو وقت دیں. اللہ کے نبی بہت کافی, ہماری تو ایک ہوتی ہے ہم اس کو نہیں دے پاتے, اللہ کے رسول کی 9 بیویاں تھیں, پر اللہ کے رسول سب کو ٹائم دیتے تھے, انف ٹائم دیتے تھے. ہاں حدیثوں میں آتا ہے نا کہ عصر کے بعد اللہ کے نبی ہر بیوی کے گھر پہ جاتے تھے اور تھوڑا دیر رکتے تھے, بات چیت کرتے تھے, حال چال لیتے تھے. پھر عشاء کے بعد جس بیوی کے گھر میں باری ہوتی تھی ساری بیویاں اسی گھر میں جمع ہو جاتی, ہنسی مذاق ہوتا, نوک جھوک ہوتی. ہم نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے صرف جھگڑے سنے, آپس میں ان کی محبتیں بھی بہت تھیں. ہاں ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر میں تھے تو حضرت سودا بھی اسی گھر میں تھی. تو حضرت سودا حضرت عائشہ میں بہت جمتی تھی کیونکہ حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی. تو اللہ حضرت عائشہ نے حضرت سودا کو کھانے کے لیے کچھ دیا تو حضرت سودا نے کہا میں نہیں کھاؤں گی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں کھاؤ گے تو آپ کے چہرے پہ مل دوں گی میں. تو کہا نہیں کھاؤں گی. تو کھانا لیا اور چہرے پہ ایسے لگا دیا. تو اللہ کے رسول دیکھ کے ہنسنے لگے. پھر اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ لیا, حضرت سودا سے کہا اب تم بدلا لو. لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا بھائی. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, انسانی تقاضے جو ہوتے ہیں نا وہ نبھاتے تھے اللہ کے رسول. بات چیت کرنا, حضرت عائشہ سے ہنسی مذاق کرتے تھے, پیار سے حضرت عائشہ کو کیا کہتے تھے اللہ کے رسول؟ ہاں یا حمیرہ. ہاں حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی گوری لڑکی جس کے گورے پن میں تھوڑا سا سرخی کی طرف, یعنی لال, ایک گورا پن لال رنگ کا ہوتا ہے نا, گوری ہوتی ہے اور اس میں ایک لال رنگ کا ایک رنگ ہوتا ہے, شیڈ ہوتا ہے, لال شیڈ میں گورا رنگ, تو اس کو حمیرہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول پیار سے حضرت عائشہ کو کیا کہتے تھے؟ یا حمیرہ. کبھی کبھی کہتے تھے عائش, کبھی نام شارٹ کرتے ہیں نا محبت میں ہم, تو کیا کہتے ہیں عائش. تو اللہ کے رسول ہنسی مذاق کرتے تھے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب سفر پہ ہوتے تھے کبھی, تو حضرت عائشہ کے ساتھ کسی سفر پہ تھے تو کہا عائشہ چلو آج ریس لگاتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. ہاں اکیلے میں تھے, قافلے والوں کو کہا تم آگے چلے جاؤ, اور کہا چلو آج دوڑ لگاتے ہیں, ریس لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اور دوڑ لگائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں جیت گئی اور اللہ کے رسول ہار گئے. سکتا اللہ کے رسول جان بوجھ کے ہی ہار گئے, اللہ کے رسول کیا ہاریں گے؟ ہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور تھے, کیا ہاریں گے؟ لیکن بیوی سے ہارنے میں بھی مزہ ہے. تو کہتے ہیں میں جیت گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے. اور اگلی مرتبہ پھر کبھی کسی سفر میں تھے تو حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو آج پھر سے دوڑ لگاتے ہیں. تو پھر سے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو وقت گزر چکا تھا, جس میں میرا تھوڑا فربا ہو گیا تھا, تو اس مرتبہ میں ہار گئی اور اللہ کے رسول جیت گئے. تو اللہ نے فرمایا تل کا بھی تل کا, آج والی ہار پچھلی ہار کا بدلہ ہے. یہ نبی ہیں, بیوی سے محبت کا اظہار کرنے میں وقار نہیں بیچ میں آ رہا ہے. بعض شوہروں کو, بعض شوہر اتنے خڑوس ہوتے ہیں ان کو لگا ہے بیوی کو اور مسکرا کے دیکھ لیں تو ہماری مردانگی پہ کلنک آ جائے گا. ہاں کیوں بھائی؟ ہاں بیوی جو ہے, بیوی سے کیا وقار رکھنا, بیوی سے تو نرمی برتنی چاہیے. یہ رشتہ روب جمانے کا رشتہ نہیں ہوتا ہے, محبت دکھانے کا رشتہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول بہت رومانٹک تھے. ہمارے یہاں اصل میں رومانس کا اتنا مس یوز کیا گیا ہے نا کہ اس کو صحیح جگہ پہ یوز کرے تو ہم کو عیب لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رومانٹک قسم کے انسان تھے. حدیث میں آتا ہے کہ کبھی رات کے وقت میں اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے ساتھ نکل جاتے تھے باہر ایسے صحرا میں. جو عربوں کی جو ریگستان کی رات ہوتی ہے نا وہ بہت حسین ہوتی ہے, چاندنی رات. وہ صحرا میں چاندنی رات, بالکل چاند نکل رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ذرات ایسے جیسے تارے چمک رہے ہوں. نکل جاتے, کیا کرتے؟ بات کرتے. عورتوں سے بات کرو بھائی. عورتوں سے بات کرنے کے معاملے میں شریعت نے وہ پابندیاں بھی ہٹا دی ہیں جو دوسروں سے بات کرنے کے معاملے میں لگائی گئی. یعنی عام لوگوں سے آپ فضول بات نہیں کر سکتے نا, لایانی بات نہیں کر سکتے. عورتوں سے ساری لایانی بات کرو. کوئی شریعت میں, یعنی جھوٹ مت بولو, اور لیکن فضول باتیں کر سکتے ہیں عورت سے. عورت سے فضول بات ہی کرے گا نا آدمی. بھارت جوڑو یاترا کے بارے میں تھوڑی بیوی سے بات کریں گے آپ. عورت سے فضول ہی باتیں ہوں گی. چوڑی, چپل, گہنے, کپڑے, یہی سب بات کریں گے. اس میں کیا عورت سے کوئی آپ سیاست پہ, معیشت پہ, ملکی حالات پہ تو بات کریں گے. تو اصل یہ ہے کہ آپ کو فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے, پر بیوی سے بات کرتے ہوئے آپ لایانی باتیں کر سکتے ہیں. فضول باتیں کریے, شریعت میں کوئی پکڑ نہیں ہے. ایون جھوٹ بھی بول دیجئے, ایسا جھوٹ نہیں بولنا ہے جس سے عورت کا حق مارنا ہے,
لیکن کوئی ایسا جھوٹ بول دیں آپ اس کو خوش کرنے کے لیے، تو شریعت میں ایسا کوئی پکڑ نہیں. ہاں بھائی بیوی کے ساتھ گھومنے کے لیے گئے، آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، آپ بولیں کہ تمہارے حسن کے سامنے چاند کی چاندنی مان پڑ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا کہ نہیں اتنی تو ہماری بیوی خوبصورت نہیں، تم نے جھوٹ بول دیا؟ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ مبالغہ کریے ان کی تعریف میں، زمین آسمان کے قلابے ملا دیجئے، کوئی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرنے والا انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی ان سے بات کرنا اتنا اہم ہے کہ شریعت نے وہ پابندیاں جو دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں رکھی ہیں شریعت نے اٹھا دی ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولو، فضول باتیں کرو، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ گناہ والی بات نہیں ہونا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. کیوں؟ تاکہ ان کو وقت ہو. میں یہ دیکھ رہا ہوں بہت سارے مسائل میں یہ ہوتا ہے نا، بھائی دیندار عورت ہے، شوہر ٹائم نہیں دے رہا، صبر کر لیتی ہیں. بے دین عورتیں خاص طور پہ جب سوشل میڈیا کا دور عام ہو گیا ہے نا، شوہر ٹائم نہیں دے رہا ہے تو کوئی اور ٹائم دے دیتا ہے. پھر ایسے کتنے مسائل آتے ہیں. پھر عورت بولتی ہے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، مجھ کو کسی اور نے ٹائم دیا تو میں بہک گئی. خود ٹائم دیجیے، وقت دیجیے، کوالٹی ٹائم دیجیے. یعنی بعض مرتبہ شوہر ٹائم دیتا ہے پر بول رہی ہے وہ ادھر اور دیکھ رہا ہے وہ ادھر، ہاں سن کے انسنا کر رہا ہے، جواب ہی نہیں دے رہا ہے. عورت کی بات اس کو ایک کان سے سن رہا ہے، دوسرے کان سے نکال دے رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب ٹائم دیتے تھے اور ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، کھیل کود کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر کھیل جو مسلمان کھیلتا ہے وہ باطل ہے، باطل ہے، فضول ہے، سوائے 3 کھیلوں کے. اللہ رمیہ بقوسہ تأدیبہ فرسہ وملاعبتہ اہلہ. اپنے تیر سے کھیلنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تیر سے کھیلنے سے جو اس کو تیر اندازی کی مشق ہوگی اس کو وہ جہاد میں استعمال کرے گا. اور اپنے گھوڑے کو تعدیب کرنا، گھوڑے کو سکھانا، گھوڑ سواری سیکھنا. اور تیسرا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا. یہ 3 کھیل ہیں جو باطل نہیں ہیں، باقی سارے کھیل جو ہیں وہ باطل ہیں. امام احمد اور امام ترمذی نے اس کی روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے. تو بیوی کو کافی ٹائم دیجیے، اس سے گفتگو کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت باغیرت تھے. بیوی کے معاملے میں دیوس نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل شوہروں کا ایک پرابلم یہ بھی کہ شوہر دیوس ہو گئے، ان کو ذرا سی بھی غیرت نہیں. ہاں بیوی دکھانے کی چیز تھوڑی نہ ہے، بیوی چھپانے کی چیز ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے تو اس لیے تاکہ آپ اس حسن کو پبلک کر کے لوگوں کی آنکھوں کا اور ان کی شہوتوں کی تسکین کا سامان بنائیں. نہیں، بیوی آپ کی عزت ہے اور آپ کی عزت اس بات میں ہے کہ اس کے عزت کو چھپا کر کے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت باغیرت تھے، اس لیے بیویوں اللہ کے نبی کی بیویاں الگ ٹائپ کا پردہ کرتی تھیں. ساری ازواج مطہرات جو ہیں وہ عام عورتوں سے زیادہ پردہ کرتی تھیں. ہاں ایون حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حج کے سیزن میں ہوتے اور حج کے سیزن میں احرام میں چہرہ کھلنا ہوتا ہے، لیکن کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم اپنا چہرہ ڈھانک لیتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے رضائی چچا ملنے کے لیے آئے. رضائی چچا سے پردہ نہیں مل سکتی ہے، پر انہوں نے کہا جب تک اللہ کے رسول اجازت نہ دے میں ان سے ملوں گی نہیں، پوچھوں گی پہلے اللہ کے رسول سے ملنا حلال ہے کہ نہیں. جب اللہ کے رسول نے اجازت دی تو ملی. ہاں حضرت سودا کا ایک ایسا ہی مسئلہ ہوا تھا، ایک ان کے والد کے بارے میں کسی نے دعویٰ کر دیا تھا ان کے ایک بھائی کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ ناجائز اولاد تھی. لمبا تفصیلی واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے حضرت سودا سے کہا تم زندگی میں اس کے سامنے نہیں آنا، اور نہیں آئی حضرت سودا ان کے سامنے. تو اللہ کے رسول بہت باغیرت تھے. ہمارے شوہروں میں بہت بڑا پرابلم ہے، یعنی بھائی کے لیے، بھائی کے دل میں تھوڑا سا بہن کے لیے غیرت ہے. بہن اگر بغیر پردے کی نکلے گی تو بھائی کو غصہ آتا ہے. ہاں باپ کے دل میں بھی تھوڑا سا بیٹی کے لیے غیرت ہے. سب سے بڑا دیوس ہمارے زمانے کا نا شوہر ہے. میں تو کتنی شادیوں میں دیکھتا ہوں، دیندار گھرانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اسٹیج لگا ہوا ہے اور دلہن کو خوب 8-10 ہزار کا میک اپ لگا کر کے بازو میں بٹھایا ہوا ہے، اور کوئی سیگریگیشن نہیں ہے. مرد آ رہی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں، کافر بھی آ رہے ہیں، سب مل رہے ہیں آ کر کے، سب اس کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں. ہاں سجی دھجی بیٹی ہے. یہ بے غیرت پہلے دن سے اس کی غیرت مر گئی ہے. پہلے دن سے اس کو غیرت نہیں آ رہی. بھائی اس کی بیوی کو سب دیکھ رہے ہیں، اس کے دوست لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا رہا ہے، کوئی غیرت نہیں آ رہی اس کو. کیا بے غیرتی ہے یہ بھائی. ہاں اور بے دین لوگوں کو چھوڑے، دیندار لوگوں میں نے دیکھا ہے، مسجدوں کے ذمہ داروں کو میں نے دیکھا ہے اتنی بے غیرتی. اس کے کزنس آ رہے ہیں فوٹو کھینچا رہے ہیں ساتھ میں، بعض مرتبہ تو ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، مصافحہ بھی کر لے رہی ہے، کوئی غیرت نہیں ہے. کیمرہ مین وہ پتہ نہیں کہاں کا کافر مشرک گندا نجیس، ہاں کھڑا کر کے بٹھا کے لٹا کے ہر طرح سے فوٹو کھینچا رہا ہے. ہاں
اور یہ آدمی یعنی جتنے اینگل سے کیمرہ مین دیکھ لیتا ہے نا شادی کی دن عورت کو، شاید اتنے اینگل سے شوہر بھی نہ دیکھتا ہو زندگی بھر. ہاں بھائی بغیرت کھڑا ہوا، اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی. ولیمے کے دن سجا دھجا کر کے شادی کے بعد. کنواروں کا پرابلم یہ ہوتا ہے خاص طور پہ جن کو بہت زیادہ عمر میں بیوی ملتی ہے نا، ان کو لگتا ہے جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. تو جیسے آدمی گاڑی دکھاتا ہے، آدمی موبائل دکھاتا ہے قیمتی آئی فون ایپل کا لے لیتا ہے، تو وہ ایپل دکھنا چاہیے کور کے پیچھے سے بھی. پتہ کیسے چلے گا کہ ایپل لیا ہوا ہے ہاتھ میں؟ ہاں گاڑی بڑی سی سی کی لیتا ہے، دکھاتا نہیں. جیسے سامان دکھاتا ہے نا، ویسے بیوی بھی دکھانے کی چیز بنا لی ہے. دکھاتے ہیں بیوی کو سجا دھجا کے ہاتھ پکڑ کر کے لے کے نکلیں گے محلے کے اندر، تاکہ سب دیکھیں کہ کتنی خوش قسمت ہوں میں، اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے. ہنی مون پہ جاؤ بھائی، ہنی مون پہ جائیں گے تو فوٹو کھینچ کھینچ کر کے شیئر کریں گے، اسٹیٹس پہ لگا رہے. کس کو جلا رہے ہو بھائی؟ ہاں تم کو خود جلنا چاہیے کہ تمہاری بیویوں کو دوسرے دیکھ رہے ہیں، تم کس کو جلا رہے ہو اسٹیٹس لگا کر کے؟ بےغیرتی کی انتہا نہیں ہے یہ. ہاں مسلمان تو اللہ کے میں فرمایا ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار. اللہ غیرت والا ہے، ایمان والے بندے کو بھی غیرت والا ہونا چاہیے، غیرت والا ہونا چاہیے ایمان والے بندے کو بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے جنت میں ایک سفید محل دکھایا گیا، اور اس محل کے باہر صحن میں ایک حور وضو کر رہی تھی. تو اللہ کے نبی کو لگتا ہے میرا محل ہے اور میری حور ہے. تو اللہ کے رسول نے اس فرشتے سے پوچھا کہ کس کا محل ہے اور کس کی حور ہے؟ تو کہا قریش کے ایک آدمی کا. تو اللہ کے رسول نے کہا میں ہی ہوں گا، قریش کا تو میں ہی ہوں. تو پوچھا قریش میں سے کس کا؟ تو کہا امت محمد کے ایک فرد کا. تو اللہ کے رسول کو لگا میں ہی تو محمد ہوں. تو کہا میں ہی محمد ہوں، بتاؤ یہ کس کی حور ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا عمر کی، عمر ابن الخطاب کی. تو اللہ کے فرماتے ہیں حضرت عمر سامنے بیٹھے تھے. کل عمر جیسے ہی میں نے تمہارا نام سنا، میں نے فوراً نظریں پھیر لی کہ کہیں تم کو غیرت نہ آ جائے کہ میں نے تمہاری حور کو دیکھ لیا ہے. یعنی مسلمان کی غیرت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کی بیوی چھوڑیے، جنت کی حور کے بارے میں بھی اس کی چاہت ہے کہ کسی کی نظر نے اس کو آلودہ نہ کیا ہو. اتنی باغیرت ہونا چاہیے مسلمان کو. ہمارے زمانے میں شوہر بہت بے غیرت ہو گئے. ہاں بیوی بغیر پردے کی نکل رہی ہے گھر سے باہر، کوئی شرم حیا نہیں ہے، خود ہی بے لے کر کے نکل رہے ہیں بغیر پردے کے. نقاب بعض مرتبہ بعض سوسائٹیز میں، یہ تو میں دیکھتا ہوں کہ شمالی ہندوستان میں کچھ لوگ ہیں جو بیویوں کو نقاب کراتے ہیں، ورنہ کتنے علاقوں میں تو نقاب ہی نہیں پہنتی عورتیں، بغیر نقاب کے ساڑی پہن کر کے نکل رہی ہیں گھر سے باہر. دیندار گھرانوں کا یہ عالم ہے. دکاندار سے بات کر رہی ہیں، کسی کے بھی سامنے آ جا رہی ہیں، کسی سے پردہ نہیں کر رہی ہیں. مرد بے غیرت ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اچھا شوہر کون ہے؟ جو دیوس نہ ہو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے غمگساری کرتے تھے. کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ہمدردی دکھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ حضرت صفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور ان کا اونٹ خراب ہو گیا، اڑ گیا. قافلہ آگے چلا گیا، اونٹ بیٹھ گیا، اٹھ ہی نہیں رہے. سب لوگ آگے چلے گئے، وہ بیٹھ کے رونے لگیں. عورتوں کا ویسے بھی آنسو ان کی پلکوں پہ ہوتا ہے. آگے جب اللہ کے رسول گئے تو پتہ چلا کہ صفیہ پیچھے رہ گئی ہیں اور ان کا اونٹ اڑ گیا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا ہے. تو آئے واپس، دیکھا حضرت صفیہ بیٹھ کے رو رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے فجعل یسکتها ویمسح عینیها بیدیہ. اللہ کے رسول ان کو چپ کرانے لگے اور اپنے ہاتھوں سے ان کا آنسو پوچھا. کتنا خوبصورت منظر ہوگا. ہاں نبی ہیں، اپنی بیوی کو چپ کرا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آنسو پوچھ رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا اونٹ منگوایا، بٹھایا اونٹ کو، اور حضرت صفیہ کے سامنے جیسے دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں نا پوز والی شکل میں، ہاں ایسا بیٹھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے ران پہ پیر رکھ کر کے حضرت صفیہ اونٹ پہ چڑھی ہے. ہاں اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور اپنی ران ان کے سامنے کر دی، تو ان کی ران پہ پیر رکھ کر کے حضرت صفیہ اونٹ پہ چڑھی ہے. ہمارے یہاں تو اگر بیوی کے لیے کار کا دروازہ کھول دو تو اماں بولیں گی جورو کا غلام ہو گیا. ہاں ران پہ پیر رکھ کر کے اونٹ پہ چڑھی ہے. کتنا اللہ کے رسول رومانٹک تھے، اور کتنا اپنی بیویوں کو سپورٹ کرنے والے تھے، کتنی عزت دینے والے تھے اپنی بیویوں کو. تو بیویوں کو عزت دو، ان سے غمگساری کرو. بھائی وہ کوئی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، سن لو. ہاں عورتوں کو بھی اتنا تکلیف بار بار ہر بات پہ رونا ہی نہیں شروع کر دینا چاہیے. عورتوں کا بھی پرابلم ہوتا ہے، شوہر گھر پہ پہنچتے ساتھ شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کو بیچارے کو سانس بھی نہیں لینے دیتی ہیں. لیکن اگر کوئی غم اپنا بیان کر رہی ہے، سن لو. اللہ کی بیوی کوئی بیمار ہوتی تھی تو اللہ کے رسول خود اس کا رقیہ کرتے تھے، خود رقیہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
ہاں دعا پڑھ کر کے پھونکتے تھے. آپ نے کبھی دعا پڑھ کے پھونکی اپنی بیوی پہ؟ ہاں کچھ تکلیف ہے اس کو. بھائی عورتیں بہت محنت کرتی ہیں. ہم شوہروں کا ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے, ہم کو لگتا ہے بھائی ہم ہی بس پہاڑ تو ہوتے ہیں دنیا میں, عورتیں تو عیش کرتی ہیں, پر عورتیں گھر میں عیش نہیں کرتی ہیں. ان کا کام بھی کم مشکل کام نہیں ہے. ایک دن اگر بیوی چلے جائے میکے بچوں کو چھوڑ کر کے, بچہ سنبھالیے, دیکھیے کتنا مشکل کام ہے بچہ سنبھالنا. ہاں آفس کا کام آپ کو آسان لگنے لگے گا, 2 بچے سنبھال کے دیکھیے گا جی گھر پہ. تو عورتوں کا کام بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے بھائی. ایون آپ دیکھیں مطلب ہر گھر کے اندر جو ورکنگ آورس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ عورتوں کے مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں. عورتیں عام طور پہ گھر میں پہلے اٹھتی ہیں بعد میں سوتی ہیں, تو وہ بھی محنت کرتی ہیں. اگر کبھی تھکان کی شکایت کر رہی ہیں تو سن لو, تسلی دے دو. اگر تھوڑی سی ہمت ہے تو سر دبا دو, ہاتھ دبا دو, پیر دبا دو, اتنا کوئی گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں کیا عیب کی بات ہے بھائی. خاص طور پہ اگر بچے بڑے نہیں ہیں تو کون آئے گا اس کو سنبھالنے کے لیے. خاص طور پہ ڈیلیوری کا جو موقع ہوتا ہے عورتیں اتنا پریشان ہوتی ہیں. تو ہماری مردانگی کی انا ایسی بیچ میں آ جاتی ہے نا کہ دل بول بھی رہا ہوتا ہے, پھر بھی آدمی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے کہ عورت سر پہ چڑھ جائے گی. ہاں اللہ کے رسول اپنی بیویوں کی غم گساری کرتے تھے, تھوڑا ہاتھ بھی بٹا دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حدیثوں میں آتا ہے کہ گھر کے بہت سارے کام اللہ کے رسول خود کر دیتے. ہاں تو تھوڑا بہت اگر گھر کا کام کر دو گے, لہسن چھیل دو گے, پیاز کاٹ دو گے, تو تمہاری مردانگی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. بچہ ہی سنبھال لو تو کوئی بہت بری بات نہیں ہے. ہاں کرنا چاہیے اچھے شوہر. مجھے تو ایسا لگتا ہے بھائی مطلب ہے ہمارے یہاں پہ ایسے شوہر کرتے ہیں, آپ ایسے بہت لوگ کرتے ہوں گے, آپ اعتراف کریں یا نہیں کریں, شوہر کرتا ہے تھوڑا بہت تو اچھا شوہر, اس سے آپ کی مردانگی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. بس اماں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. اماں کو تو پتہ چل جائے اگر کہ ایک گلاس پانی بھی دیا ہے تو سیدھا پھر سمدھیانے میں فون لگائیں گی, تو اماں کو نہ پتہ چلے. بس بیوی کی تھوڑی بہت خدمت بھی کر دینا چاہیے. اسی طرح سے عدل کریے بیوی کے ساتھ. ہاں عدل صرف 2 بیویوں کے بیچ میں نہیں, عدل ماں اور بیوی کے بیچ میں بھی کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں جب بھی عدل کی بات آتی ہے لوگوں کو لگتا ہے اچھا 2 بیویاں تو عدل کرنا ہے. نہیں بھائی, ماں کی محبت میں بیوی پہ ظلم مت کریے, ہے نا. کبھی کبھی ہمارے یہاں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ساس کو سکون نہیں ملتا جب تک بیوی کی پٹائی نہ ہو جائے. تو بہت سارے لوگ اپنی اماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مارتے ہیں کہ اماں خوش ہو جائیں. اماں نے شکایت کی, اب اس کو پتہ ہے کہ بیوی کی غلطی نہیں ہے, پر اب اماں نے بول دیا ہے تو مجھے کچھ رسپانس تو دینا پڑے گا نا, تو پیٹ دو اماں کے سامنے. نہیں, یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ. عدل صرف میاں 2 بیویوں میں نہیں کرنا ہے. اپنی اماں یعنی یہ نہیں کہ اماں ظلم کر رہی ہیں تو ان کو ظلم کرنے کی اجازت دے دیں. ہاں ہمارے ایک دوست نے قصہ سنا دی, کوئی عورت جو ہے وہ باہر اپنے گھر کے بیٹھ کے رو رہی تھی. تو کسی نے پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو, تو بولنے لگی بابو 6 مہینہ ہو گیا شادی ہو کر کے, ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا اپنی بیوی پہ. ہاں اماں کو یہ ٹینشن ہے کہ 6 مہینے میں بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ابھی تک. تو عدل کا مطلب صرف بیویوں کے درمیان عدل کرنا نہیں ہوتا ہے. ماں کے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کے بولنے پہ ماں کے ساتھ آپ ظلم کریں. دونوں طرف کی باتیں, لیکن کیونکہ بیوی کا موضوع اس لیے بیوی والی بات میں بول رہا ہوں کہ بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ عدل کا رویہ رکھیں. اسی طرح سے بیوی پہ بھروسہ کریں, بلا وجہ شک نہیں کریں. ہاں بہت سارے مرد بلا وجہ کے شکی ہوتے ہیں, اور شک رشتوں میں زہر گھول دیتا ہے. بدگمانی نہیں کریں. ٹھیک ہے شوہر ہیں آپ تو بیوی کی نگرانی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو بہکنے سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. پر ہمارے یہاں عام طور پہ 99% عورتیں وفادار ہوتی ہیں اپنے شوہر کی. شادی کے بعد عورتیں اپنی شوہر کی ہو کر کے رہتی ہیں, کیسا بھی شوہر ہو. عام طور پہ عورت کا ذہن جو ہے نا کسی اور مرد کی طرف نہیں جاتا. یہ ہمارے معاشرے میں اچھی بات ہے عورتوں میں. ٹھیک ہے بعض بگڑی بھی عورتیں وہ تو شادی سے پہلے جو بگڑی رہتی ہیں وہ شادی کے بعد بھی بگڑی رہتی ہیں, لیکن نارملی ہمارے معاشرے کے اندر 99% عورتیں اپنے شوہر کی, کیسا بھی شوہر ہو, ایون شرابی ہو, کبابی ہو, حق نہیں ادا کرتا ہو, تو بھی وہ نارملی شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے. لیکن شوہر بہت سارے ہوتے ہیں جو شک کرتے ہیں, شک کی وجہ سے اپنی بیوی کو بے وفا بنا دیتے ہیں. تو بلا وجہ کا شک عورتوں پہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ایک عورت جو آپ کے ساتھ کامل وفادار ہے آپ اس کی وفاداری پہ شک کریں. بہت بڑا زخم ہوتا ہے اس کے لیے کہ اس کا شوہر اس پر اعتماد نہیں کرتا. محبت میں بھروسہ بہت ضروری ہے. بھروسہ نہیں رہے گا تو محبت ختم ہو جائے گی. کوئی میاں بیوی کی محبت میں سب سے مضبوط چیز بھروسہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اپنی بیوی پہ بھروسہ کرے, بلا وجہ کا شک نہیں کرے. بلا وجہ کا شک مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے اگر کوئی حادثہ ہوا ہے زندگی کے اندر, کہیں کوئی چیز دیکھی ہے, پکڑی گئی ہے, تب تو آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا. بلکہ
ایک صورت ایسی بھی ہو سکتی کہ اگر عورت بے وفا ہے تو آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے بے وفا عورت کو، لیکن بلا کسی وجہ کے بعض مردوں کے مزاج میں بدگمانی ہوتی ہے، بعض مرتبہ یہ بدگمانی بیماری بن جاتی ہے آدمی کے لیے. ایسے بیمار آدمی کے ساتھ زندگی کاٹنا عورت کے لیے جہنم بن جاتا ہے. شوہر سارا حق دے رہا ہوتا ہے، پر کیونکہ وہ بدگمانی کر رہا ہوتا ہے، تجسس میں لگا رہتا ہے، عورت کو گھن آنے لگتی ہے اپنے آپ سے، اس رشتے سے گھن آنے لگتی ہے، وہ بہت پرابلمٹک رشتہ ہو جاتا ہے پھر. ہاں، تو بلا وجہ شک نہیں کریں. اسی طرح سے بیوی کے لیے زینت کریں، سجے سوریں بھائی، تھوڑا سا اچھا بن کر کے رہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے زینت کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے. ہاں، حضرت ابن عباس سے غالباً پوچھا گیا کہ آپ بہت سجے سورے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، بہت آپ ٹھاٹ باٹ میں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے چاہتا ہوں کہ میرے لیے زینت کرے، تو میں بھی اس کے لیے زینت کرتا ہوں، سجتا سورتا ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں پر جیسے ذمہ داری ہے ویسے ہی ان کے حقوق بھی ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے لیے سجے سورے، زینت کرے، میک اپ کرے، تو تھوڑا بہت ہم کو بھی ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے. آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو خوب بنٹھن کے نکلتا ہے، اور گھر کے اندر آتے ہی سارا بناؤ سگا ختم کر دیتا ہے، وہی لنگی منڈی پہ آ جاتا ہے. بھائی اچھا کپڑا پہنے ہو تو تھوڑا دیر گھر میں آنے کے بعد اسی اچھے کپڑے میں رہو، صدری میں اچھے جینس ٹی شرٹ جو بھی آپ پہنتے ہو، کرتا پیجامہ، گھر میں آ کر کے وہی بنڈی اور ٹراؤزر نہیں چڑھا لینا چاہیے. بھائی آپ خوبصورت ہو تو آپ کی بیوی کو سب سے زیادہ حق ہے نا کہ آپ کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھائے. ہاں، خاص طور پہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے گھر میں داخل ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو وہ یاد کرتی تھیں. اللہ کے نبی کی جو خوشبو ہوتی تھی، اللہ کے نبی خاص اہتمام کرتے تھے کہ بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو خوشبو لگا کر کے جائیں. مجھے نا ان مردوں سے بہت تکلیف ہے جو گٹکا، تمباکو، پان، سگریٹ پی کر کے گھر میں جاتے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا، ان عورتوں پہ مجھے رحم آتا ہے جن کے شوہر گٹکا کھاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں. کیسے برداشت کرتی ہوں ایسے شوہروں کو؟ ہاں، کتنی بری بات ہے کہ آپ کا منہ بدبودار ہے، آپ کیسے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اس حالت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز کھاتے بھی نہیں تھے جس سے بدبو آئے منہ کے اندر، پھر بھی اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ گھر میں داخل ہوتے ساتھ مسواک کرتے تھے. یہاں لوگ سگریٹ پی کے، تمباکو پی کے، گٹکا کھا کر کے، کتنے بیچاری لڑکیاں عالمہ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ڈیسنٹ، اور شوہر گٹکا چبانے والا ہے، سگریٹ پینے والا ہے، منہ سے اس کے بدبو آ رہی ہے. ہاں بھئی یہ عادت چھوڑیے، یہ تو حرام ہے اپنی جگہ پر، یہ بیوی پہ ظلم بھی ہے، حرام ہے. یہ الگ بات ہے کسی کی بیوی بھی کھاتی ہو تو دونوں میں جم جاتا ہوگا. ہاں، لیکن اگر بیوی نہیں کھاتی ہے تب تو اس کے اوپر ظلم ہے نا یہ، کہ آپ وہ گٹکے کی گندی سی بدبو اور وہ سگریٹ اور بیڑی کی گندی سی بدبو لے کر کے اس کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہاں، کہ اللہ کے نبی زینت کر کے، سج سور کر کے، صاف ستھرا ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا بہت اہتمام کرتے تھے، پر یہ بیوی کے لیے بھی ایک الگ اہتمام ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح سے اچھے رشتے کے لیے ضروری ہے کہ آپ طلاق کی دھمکی نہیں دیں. رشتہ خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے نا، بہت سارے مردوں کی عادت ہوتی بات بات پہ ابھی طلاق دے دوں گا، ابھی طلاق دے دوں گا، ابھی طلاق دے دوں گا. طلاق اللہ تعالیٰ نے دھمکی دینے کے لیے مشروع نہیں کی ہے نا. بھائی طلاق ایک پروسیجر ہے، یہ طلاق کا لفظ زبان میں اس وقت آنا چاہیے جب آپ نے فائنلی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ساتھ میں نہیں رکھنا ہے، ورنہ یہ لفظ بھی طلاق کا زبان پر نہیں آنا چاہیے. اچھا شوہر، یعنی ایسی عورت آپ سے کیسی محبت کرے گی جس کے سر پہ ہمیشہ طلاق کی تلوار لٹکائے کے رکھتے ہیں آپ؟ کیا محبت کرے گی اس کو؟ جب آپ کا رشتہ ہی غیر یقینی ہے تو اس میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ طلاق اللہ تعالیٰ نے دھمکی دینے کے لیے نہیں شریعت میں رکھی ہے. آپ کو جب یہ لگتا ہے کہ رشتہ چلنے لائق نہیں ہے، ساری کوششیں آپ نے کر کے دیکھ لی ہیں، عورت بہت بگڑی ہوئی ہے، بہت نافرمان ہے، اور آپ نے اس کو سمجھایا، گھر والوں کو بٹھایا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پر عورت نہیں مان کر کے دے رہی ہے اور اس کی وجہ سے گھر ٹوٹنے پر آ گیا ہے، تب وہ طلاق والا آپشن اختیار کرنا ہے. طلاق دھمکی کے لیے طلاق کا لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہیے. ایسے ہی دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینا چاہیے. بھائی ہمت تو آپ میں سے بیشتر لوگوں کو نہیں ہوگی کہ ہے کسی کو، ہاں ارادے میں نام لکھائیں گے، ہمت تو کسی کی ہوتی نہیں ہے، لیکن ہر دوسرا آدمی اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دے رہا ہوتا ہے. دوسری شادی جب کرنا ہوگا کر لیجئے گا، جب آپ کو کرنا ہوگا تب اس کی ذہن سازی کیجئے گا، لیکن جب تک کر نہیں رہے بیوی کو بار بار دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینا چاہیے کہ کر لوں گا، تو ڈرا کے نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح سے سسرال والوں کی جو ہے نا، سسرال والوں کو برا بھلا مت بولیے. بعض شوہروں کی عادت یہ ہوتی ہے بیوی کو تکلیف دینے کے لیے
اس کے باپ کی برائی کریں گے، اس کی ماں کی برائی کریں گے، اس کے بھائی کی برائی کریں گے. اس کو پتہ ہے نا، عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کو اپنے میکے کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے، تو باپ سے کتنے ہوگی. وہ بیچاری ویسے ہمارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آئی ہے، جہاں پریوں کی طرح ناز و نعمت سے پلی ہے، وہ چھوڑ کر کے آئی ہے، ہمارے گھر میں خادمہ بنی ہوئی ہے. ہم کم سے کم اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو کم سے کم اس کے گھر والوں کی برائی کر کے اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. حق تو یہ بندہ کہ ہم شکریہ ادا کریں. بھائی جو آدمی بیوی کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. ٹھیک ہے بھائی، مردوں کے بھی بہت سارے احسانات ہوتے ہیں عورتوں پر، لیکن کیا عورت ہم پر کم احسان کرتی ہے؟ عورتوں کے احسانات کم ہیں؟ ہاں، اتنا ناز و نعمت میں پلی ہوتی ہے میکے میں، سب چھوڑ چھاڑ کے ہمارے لیے تو آتی ہیں. اپنے باپ کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی ماں کو چھوڑ دیتی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتی ہے، ہمارے گھر پہ آتی ہے، ہمارا گھر بسا رہی ہے، ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، ہمارے لیے کپڑا دھو رہی ہے، ہمارے لیے بچے پیدا کر کے دیے، ہمارے بچوں کو پال رہی ہے، ہماری جنسی ضرورت جو اتنی شدید ترین ہے اسی سے پوری ہو رہی ہے. تو شکریہ تو ایک بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ تو آج گھر پہ جا کے کیا کرنے والے؟ ہاں، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھائی اس نے اتنا احسان کیا ہے، ایک مرتبہ جزاک اللہ خیرہ تو بنتا ہے، اس کا حق کی نہیں بنتا ہے؟ ہاں، گھر پہ جائیں اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ دل سے بولنا ہے جزاک اللہ خیرہ. ہاں انشاءاللہ تعالی. تو شکریہ ادا کریں، اس کا تعریف کریں، تھوڑا سا تعریف کرنا سیکھیں. ہمارے تنقید کرنے میں ہم مبالغہ کر دیں گے، تعریف کرنے میں ہماری جان جاتی ہے. کھانا اچھا عورت بنا، تھوڑا سا کھانے میں کمی ہو گئی تو گھر سر پہ اٹھا لیں گے، اور اچھا کھانا بنانا تو زبان سے تعریف کرنے میں ہماری جان جانے لگتی. بھائی بول دو اچھا بنا ہے، نہیں بھی اچھا بنا تو بھی بول دو اچھا بنا ہے، گناہ تھوڑی ملے گا. بس کبھی اتنی محنت سے بنایا اس نے، نہیں اچھا بنا تو بول دو کہ اچھا بنا ہے. ہاں، تھوڑی سی بس روٹی جل گئی ہے ورنہ تو بہت اچھا ہے. ہاں، اور تھوڑی سی گول نہیں ہے، اگر گول ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا. اپنا ریویو بھی دے دو، تعریف بھی کر دو. تو شکریہ ادا کرنا سیکھیں، تعریف کرنا سیکھیں. اللہ کے رسول اپنی بیویوں کی بہت تعریف کرتے تھے. حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ ایسے ہی ہے جیسے شریف سارے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے. تو ان کو عزت دے، احترام دے، تعریف کریں. تو موضوع ایک طرف ہو کر کے ٹائم ختم ہو گیا ہے. اگلے سفر میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اچھی بیوی کون ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، ہے نا. آج میں عورتوں کو چڑھا کر کے جا رہا ہوں. صبر کریے، انشاءاللہ جب اگلی مرتبہ موقع ملے گا تو ایک اچھی بیوی کون ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.